السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ رائٹر زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے موسٹ فیوریٹ اینڈ موسٹ ڈیمانڈنگ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 35 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ محبت روٹھ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے تم اسے جانے نہیں دینا، وہ دامن چھڑائے تو اسے تم قسم دے دینا، دلوں کے معاملے میں تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تم کبھی ان خطاؤں کو بہانے مت بنا لینا، محبت روٹھ جائے تو اسے جلدی منا لینا۔ شام کے سائے گہرے نارنجی رنگ کے لباس کو تن سے اتارتے ہوئے آبی اندھیرے سے فضا کو ڈھک رہے تھے، جب آسمان پر بادلوں کی چادریں بچھنے کی تیاری میں تھی۔ بھورے گہرے سیاہ بادلوں کی پرچھائی سے چاند کا عکس چھپتا دکھتا نظروں کو بھلا سا تاثر دے رہا تھا۔ ہوائیں سرد اور بھیگی ہوئی سی ہر شے پر مخملی سا احساس جگا رہی تھی۔ ہر سو بکھرتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ خوشی سے بھری ہوئی کیفیت میں سارے منظر پر گلے لالا کی سرخ رنگوں جیسے محبت کا احساس لیے ہوئے دلوں پر جمایا ہوا تھا۔ سرخ آتشی سا احساس، کچھ جلن، کچھ ٹھنڈک سا احساس۔ ایسے ہی محبتوں کا احساس لیے ہوئے کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر ہلچل ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں مرتضیٰ نصر موجود تھے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے، کوئی نہ کوئی بات سرگوشی میں کرتے، اور پھر ان کے کہکہوں سے سارا لاؤنج گونج جاتا۔ ان کہکہوں کی صدا سے اور بھی کئی دل تھے جو اطمینان اور خوشی سے بھر رہے تھے۔ انہی دلوں میں شانی کا بھی دل تھا جو اب مکمل سکون پا چکا تھا۔ کیسی مکمل سی وہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار پھر ان کا سارا خاندان اکٹھا تھا، صرف اکٹھا نہیں تھا، سب کے دلوں کی ڈور ایک دوسرے سے بندھی مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی تھی۔ آزمائشیں بھی ملی، ان کا صلہ بھی ملا، سزا و جزا کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر اب نہ دشمنوں کا خوف تھا، اب نہ کسی انہونی کے ہونے کا ڈر۔ شانی نے آسودہ سانس بھری اور دونوں ہاتھوں میں چائے کی ٹرے اٹھا کر وہ کچن سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں صرف نصر اور مرتضیٰ ہی تھے۔ لڑکیاں سب دعا کے پرانے والے روم جو آج کل انم اور نصر کا بیڈ روم بن چکا تھا وہاں پر جمع اپنے اپنے کپڑوں کے ڈسکس کر رہی تھی۔ ڈنر پر جانے کے لیے پرجوش جو آج شاکر صاحب اپنی بیٹی اور ولیمے کے عنوان سے دینے والے تھے۔ سعدیہ بیگم نماز کے بعد اب تک نہیں نکلی تھی، ضرور شکر کے نوافل ادا کر رہی ہوں گی یا کوئی اور نماز و دعا۔ ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعا گو یا پھر اجلال کی مغفرت کی دعا کرتی۔ جو بھی تھا ان سے انہیں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ شانی نے سر جھٹک کر ایک نگاہ پھر سے لاؤنج کی طرف ڈالی۔ چھوٹی طوبہ مرتضیٰ کے قریب صوفے پر ہی سو رہی تھی، چھوٹے ماموں کی لاڈلی جو تھی، اور راحل اور عابس وہیں فلور پر بیٹھے اپنے کھلونوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ بیچ بیچ میں جب دل بھر جاتا تو کبھی اپنے چھوٹے چاچو اور کبھی بڑے چاچو کی گود میں بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر پیار دلار کے بعد پھر سے کھلونوں کے قریب بھاگ جاتے۔ نصر نے اپنے آپ کو خالو یا ماموں کہلوانے کے بجائے چاچو کہلوانا شروع کروایا تھا۔ وہ خود کو وجدان اور شانی کا بیٹا اور یزدان اور مرتضیٰ کا بھائی کہلوانا زیادہ پسند کرتا تھا۔ ان سب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شانی کے لیے وہ اس کا بیٹا ہی تھا، مرتضیٰ کی طرح پیارا۔ وہ مسکرا کر ان دونوں پر سے نظر ہٹا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر سیڑھیوں کے اوپر چلے جاؤ تو ادھر یزدان کے بیڈ روم کے ساتھ والے آفس روم کا ڈور کھلا ہوا تھا، اور اندر وجدان صاحب کے ساتھ شاکر اور یزدان نظر آ رہے تھے۔ ٹیبل کے پاس کمپیوٹر کھولے شاکر، دوسری کرسی پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ دیکھتا یزدان، اور دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھے وجدان صاحب، پیر پر پیر جمائے، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے کنپٹی سے ہلاتے ہوئے وہ گھٹنوں پر رکھی فائل کھولے ہوئے تھے۔ گفتگو کا موضوع تازہ ترین کیس تھا۔ اب ایک نیا مشن، ایک نئی جنگ، قدم نہ رکے تھے نہ رکنے والے تھے۔ ظلم کے خلاف جو جنگ چھیڑی تھی وہ ہمیشہ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے تک چلتی رہے گی۔ وہ نہ رہے تو ان کے بعد کی نسل یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتی رہے گی، مگر یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شانی کی آواز آئی اور ان تینوں نے ہی گردن موڑ کر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی شانی کو دیکھا۔ آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یزدان خوش دلی سے بولتا ہوا مسکرایا تھا، ساتھ ہی ایک نگاہ شاکر کو بھی دیکھا۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر کمپیوٹر پر لگ چکا تھا۔ آپ لوگ کام کر رہے تھے، پوچھ کر ہی آتے بنتا تھا، نہ جانے کون سے دھماکے کر دیں آپ لوگ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولتی چائے کا کپ لیے ہوئے اندر آ گئی۔ وجدان نے نگاہ اٹھا کر شانی کی طرف دیکھا۔ فیروزی رنگ کے سوٹ پر مرون شال اپنے ارد گرد لپیٹے ان کے چہرے پر خوشی کا احساس چھایا ہوا تھا، کالی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ وجدان کی نگاہ بھٹکی، وہیں دل میں درد سا بھی اٹھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا اسے ایک سال میں ان کے اور شانی کے بیچ بہت سی دوریاں آ گئی تھی۔
اس انکشاف کے بعد وہ شانی سے دور ہوئے یا شانی ان سے، یہ دل ہی سے پوچھنا بنتا تھا، جس کی مہلت ابھی تک وقت نے نہیں دی تھی۔ حالانکہ سب کے سامنے وہ لوگ نارمل ہی رہتے، آپس میں گفتگو بھی ہوتی رہتی تھی، مگر ایک دوری جو ان کے درمیان شانی نے کھینچ دی تھی، وجدان چاہ کر بھی پار نہیں کر پائے تھے۔ وجہ کبھی مصروفیات تھی تو کبھی شانی کا گریز یا وہ شرمندگی کا احساس، کبھی ایک دوسرے کا دامن تو نہیں چھوٹے گا، مگر یہ دوریاں اس راز کے کھلنے نے ان دونوں کے بیچ لا کر فاصلے کی لکیریں کھینچ دی تھیں۔ چائے، شانی نے پکارا اور وجدان چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا دیکھنا تھا کہ چائے کا کپ ان کے آگے رکھ کر وہ یزدان کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں یزدان نے فوراً محسوس کر لیا تھا اس کے پاپا اور شانی کے بیچ کچھ نہ کچھ کشیدگی چل رہی تھی۔ کچھ سوچنے سے پہلے شانی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہولے سے مسکرایا۔ 1 سال سے کام کر کر کے تھک نہیں گئے ہو تم دونوں جو اب بھی بس کام ہی کام دیکھا جا رہا ہے؟ اپنی فیملی کو بھی ٹائم بھی دو گے یا نہیں؟ وہ پیار سے گھرکتی ہوئی ان دونوں کے آگے چائے کا کپ بڑھا چکی تھی۔ شاکر نے چائے کا کپ لے کر پھر سے نگاہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف جما لی، مگر یزدان خوش دلی سے بولا، اوکے لیں رکھ دیا کام، شاکر اب تم بھی بند کر دو۔ یزدان نے صرف لیپ ٹاپ فولڈ نہیں کیا تھا بلکہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف دکھتے شاکر کو بھی حکم دیا۔ اس نے بس ایک نگاہ یزدان کو پھر دوسری نگاہ وجدان صاحب پر ڈالی۔ وہ بھی فال کنارے پر رکھ کر چائے کا کپ لبوں سے لگا چکے تھے۔ اس نے بھی کاندھے جھٹکے اور پی سی آف کرنے لگا۔ اب خوش؟ آئیں بیٹھے، ٹائم ہی ٹائم ہے ہم باپ بیٹوں کے پاس آپ کے لیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کرسی کھینچ کر بٹھا چکا تھا۔ ساتھ ہی وجدان صاحب کی طرف بھی دیکھا، وہ کچھ کھوئے سے چائے پی رہے تھے۔ دیہان بھی نہیں تھا ادھر۔ شانی مسکراتی ہوئی بیٹھی، پیار بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر شاکر سے مخاطب ہوئی، تم پہلے ہی کہاں بولتے تھے، اب اور بھی بولنا کم ہو گیا تمہارا؟ چائے کی سپ لیتے ہوئے انہوں نے جو شکوہ کیا وہ ذرا سا گڑبڑایا، پھر سنبھل گیا۔ کیا بولوں؟ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے وہ بس ہلکے سے مسکرایا۔ یزدان چائے کا سپ لیتے ہوئے بغور اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ وہی جو تمہارے دل میں ہے، وہی جو تمہیں ہم سب سے شرمندہ کیے ہوئے ہیں، وہی جو تمہیں کہنے کی مہلت نہیں ملی، وہی جو یہاں آ کر تمہیں بے چین کر رہا ہے۔ شانی نے اچانک ہی کہہ کر ان تینوں کو چونکایا تھا۔ اپنے میں کھوئے ہوئے وجدان صاحب بھی چونکے پھر سیدھے بیٹھتے ہوئے وہ شانی کو دیکھنے لگے۔ ادھر شاکر کے چہرے پر تاریکی سی چھانے لگی۔ میم مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ اب بھی ان سے نظریں ملانے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ شاکر سب سے پہلی بات مجھے میم کہنا بند کرو، میں تمہاری بھی ماما ہوں۔ انہوں نے جو ٹوکا باوجود سنجیدگی کے یزدان مسکرا دیا۔ وجدان البتہ سنجیدہ تھے۔ میم آپ؟ شاکر نے ان کی طرف جھجک کر دیکھا۔ کالی آنکھیں ہر اس احساس سے پاک تھی جو شاکر کے دل کا درد تھا، پر وہ خود کے احساس کا کیا کرے۔ پھر سے میم؟ اس بار ڈانٹا تو وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں سچ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، کہتے ہوئے ٹیبل پر کپ رکھ کر وہ انگلی کی پور سے میز کھرچنے لگا۔ چہرے پر سرخی سے چھا رہی تھی اور آنکھوں کی سرخی چھپانے کے لیے وہ کسی کو بھی دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا۔ کیوں؟ بس یہی چھوٹا سا سوال، مگر اس سوال کے جواب وسیع تھے۔ کمرے کی فضا میں کچھ لمحے خاموشی سے چھائی، پھر شاکر کی آواز گونجی، وجہ آپ جانتی ہیں۔ اس بار وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے اب اس کے سارے وجود سے چھلکنے لگا تھا، وہی اعتماد جو اس کی خوبی تھا، لیکن آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ اس لیے کہ تم اجلال کے بیٹے ہو، انہوں نے کہا، اور شاکر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے عجیب سی کیفیت ابھری، پھر غائب ہو گئی، مگر اس نے نگاہیں نہیں جھکائیں۔ یزدان اور وجدان خاموشی سے بس اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ سننے کے لیے بے چین تھے۔ شانی نے چند پل شاکر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولنا شروع ہوئی، مجھے تمہاری شرمندگی اور اس دن کے غصے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں اس دن شاکر کیوں اتنا قہر آلود ہو گیا تھا، اس دن کیوں اس نے پہلی بار اپنا آپا کھو دیا تھا۔ جو شاکر بڑی بڑی باتوں پر بھی مشتعل نہیں ہوا، جس نے کبھی وجدان کے آگے نگاہ اٹھا کر بات نہیں کی، وہ کیوں اس دن سب بھول گیا تھا۔ وہ ذرا سا تھمی، انہوں نے باری باری تینوں کی ساکت آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا، ہاں وہ مجھ سے ڈر گیا تھا۔ اس کے دل میں اس لمحے میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ جو شانی اسے خلیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے کبھی معاف نہیں کر سکی تھی، وہ شانی اجلال کی اولاد ہونے کی وجہ سے کیوں کر شاکر خانزادہ کو معاف کرے گی۔ وہ اس اذیت سے دوچار ہو گیا تھا جو اذیت میں اسے اپنے خاموش نفرت سے دیتی آئی تھی۔ جو شاکر اپنی زندگی کی بازی بھی داؤ پر لگاتا، شانی کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا، وہ شاکر بھلا کیوں کر اس دن اس حقیقت سے نہیں ڈرتا، نہیں ٹوٹتا، جب مقابل میں کھڑی تھی۔ بولتے ہوئے شانی کی آواز بھی بھیگی تھی، شاکر کی آنکھوں میں بھی بہت کچھ پگھل کر بہہ جانا چاہتا تھا۔ یزدان اور وجدان کے اندر بھی ویسے ہی کیفیت پیدا ہو رہی تھی جسے شاکر کی تھی۔ شاکر کے اس پہلو پر تو ان دونوں نے سوچا ہی نہیں تھا، اب جو سوچا تو اس درد کا احساس ہوا جو شاکر اپنے دل میں چھپائے پھر رہا تھا۔ تمہارا ڈر غلط تو نہیں تھا، تمہارا غصہ بھی بالکل جائز تھا، آخر وہ شخص کیوں کر برہم نہیں ہوتا جب اتنے سالوں سے اسے خلیل کا بیٹا ہونے کی سزا دی گئی تھی۔ شانی کی نگاہ میں وہ بے تباہ رہا تھا،
کتنی آزمائشوں کے بعد وہ شانی کی آنکھوں میں نفرتیں سوتے دیکھ رہا تھا، اور پھر جب حقیقت کھلی اور ایک جھٹکے سے ہی وہ قائم ہوا اعتبار ٹوٹے گا، شانی کی آنکھوں میں اپنے لیے اور بھی زیادہ نفرت دیکھے گا، تو شاکر خانزادہ کیا کرے گا؟ اس احساس نے شاکر کو بکھیر دیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، آواز بھی بھیگی جا رہی تھی، پلکیں بھی نم ہو رہی تھی، مگر انہوں نے دل کے درد کو زبان پر غالب نہیں ہونے دیا۔ وہ بکھر رہا تھا، اس کی ذات پارا پارا ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ ایک بار پھر سے وہی نفرتوں اور اجنبیت کا احساس وہ کس دل سے برداشت کرے گا جس دل میں اب دعا کی محبت بھی بس رہی ہے۔ میں بدلی تو شاکر کو بھی بدل جانا تھا، یہ تو طے تھا، کیونکہ وہ ہر مشکل سے بھی مشکل مصیبت کو جھیل سکتا تھا، مگر شانی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت و اجنبیت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس بار وہ زخمی سا مسکرائی۔ شاکر کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھی اور وہی استان و وجدان ساکت۔ کمرے میں کچھ دیر بعد سانسوں کی آواز سنائی دی، پھر سے شانی کی آواز گونجنے لگی۔ لیکن ایک بات بتاؤ شاکر۔ وہ اب بھی ویسی ہی کیفیت میں مسکرا رہی تھی۔ میں غلط تھی شاکر، بہت غلط۔ اس رات جب تم وجدان کو اپنی جان پر کھیل کر نجات دے رہے تھے، شانی ندامتوں کے دریا میں غرق تھی، اپنی بے وجہ کی اس نفرت سے شرمندہ تھی۔ اس رات میں نے تم میں شاکر کو نہیں، یزدان خانزادہ کو دیکھا تھا۔ تم تو ہمیشہ ہمارے لیے یزدان جیسے تھے، ویسے ہی ہمیں چاہنے والے، ویسے ہی ہماری حفاظت کرنے والے، ویسے ہی بس ہمارے لیے ہر مشکلوں سے لڑنے والے۔ پھر میں کیوں تمہیں خلیل کی اولاد ہونے کی سزا دیتی رہی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز رند گئی۔ انہوں نے ڈھیروں پانی حلق کے اندر اتارا، ناک سکیڑ کر آنسو روکا، پھر ہاتھ بڑھا کر شاکر کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ جو کبھی بھی تھام لینے کی دل میں حسرت نہیں تھی، لیکن اب اس ہاتھ کا سہارا بن جانا تھا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے نا، کہ میں نے اتنے سال تمہیں اپنی خاموش نفرت سے مارا تھا۔ تمہاری اصل گنہگار میں ہوں نا۔ شاکر کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وہ مشکل آنسوؤں پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھی۔ پلیز ماما بس۔ اس کی زبان تو گنگ تھی، سب کے سامنے اعتماد سے بولنے والے شاکر کے لفظوں پر اس کے احساسات بھاری ہو گئے تھے۔ مجھے کہہ لینے دو شاکر، سب کچھ کہہ لینے دو۔ میں تو خود کو بہت معصوم اور پاک سمجھتی رہی ہوں، آج مجھے یہ کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں بھی وہی عام عورتوں کی طرح نفرتوں اور جلن کا زخم لے کر جیتی رہی ہوں۔ میرا ظرف بھی کبھی اتنا بڑا نہ ہو سکا کہ میں تمہیں معاف کر دیتی، تمہیں خلیل کی اولاد نہ سمجھتی، بلکہ یزدان کا سپاہی سمجھتی۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ یزدان نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ آنسو بہے تو اب دل کے سرزمین سے ساری کدورتیں صاف ہو جائیں گی، اس لیے خاموشی سے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ ہمیشہ چاہا تم میرے بچوں سے دور رہو، ہمیشہ چاہا تمہارا تعلق میرے پرنس سے ختم ہو جائے۔ تمہیں خلیل کا بیٹا سمجھ کر دعا کی شادی تم سے نہ ہونے کی کتنی کوششیں کی، تمہارے اوپر واسق کو فوقیت دی، لیکن قسمت کا فیصلہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ تمہیں دعا کا ہونا ہی تھا، ہمارا ہو جانا ہی تھا، کیونکہ تم اسی خاندان کا حصہ تھے، اسی خاندان کا فرد، خانزادہ خاندان کا خون۔ انہوں نے اس بار شاکر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گالوں پر رکھ دیا۔ وہ تو جیسے بت سا بنا ہوا تھا۔ میرے لیے اب وہی جذبات ہیں جیسے اپنی اولاد کے لیے، اپنی سب اولاد کے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ مجھے اب یہ یقین ہے کہ سب ساتھ چھوڑ بھی دیں، سب غلط سمجھ بھی لیں، مگر تم کبھی مجھے نہیں چھوڑ سکتے، غلط نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے ہاتھوں کو گالوں پر رکھتے ہوئے گیلی آنکھوں سے مسکرائی۔ وجدان ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس سے بھی تیزی سے کمرے سے نکل گئے تھے۔ یزدان کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا، پھر وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، شانی دس از ناٹ فیئر، اب میری جگہ اپنے داماد کو دے رہی ہیں۔ بات بڑی سنجیدگی سے اس نے کی تھی، مگر ہوتی شانی ایک دم سے ہنس پڑی تھی۔ وہیں شاکر نے گردن گھما کر یزدان کو دیکھا۔ ادب سے عرض ہے کہ میں بیٹا پہلے ہوں۔ اب جب بولا تو آواز میں بھیگا پن صاف محسوس ہو رہا تھا، مگر اکڑ کی اکڑ۔ شانی نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا اور آنکھوں کے کونے سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ آج اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دل کی گہرائیوں تک سکون اتر گیا تھا۔ کیا شانی، آپ نے اس کی اکڑ میں آج سے اور بھی اضافہ کر دیا، پہلے بھی کم ہے وہ آپ کیا کہتی تھی کہ… اس نے انگلی 2 بار کنپٹی پر ماری۔ ہاں، ایک تو کریلا، وہ بھی نیم چڑھا، یہ بھی ویسا ہو جانا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے گردن گھمائے شاکر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ دانت پر دانت رکھ کے اپنے ولف کو گھور رہا تھا، جن کی شوخی سے دل شاد اور آنکھیں چمک رہی تھی۔ شانی اب قربان ہونے والی نگاہوں سے اپنے پرنس کو دیکھتے ہوئے ہولے ہولے ہنس رہی تھی۔ مجھے نا آپ کی شکایت سمیت جی سے کرنی ہے، جو شوخے بن رہے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ بھی گیا، شاید ایسی بات پر ایک آدھ مکہ کھانے کو مل جائے۔ بھاگ کہاں رہے ہو؟ دم ہے تو سامنے بیٹھ کر زبان چلاؤ۔ یزدان نے بولتے ہوئے ایک ابرو بھی چڑھائی۔ مجھے آج رات ڈنر کی پارٹی میں ولیمے کا دلہا بننا ہے، تو سورا ہوا منہ لے کر سب سے مذاق نہیں بنوانا، اس لیے آپ سے کل زبانی مقابلہ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولتا ہوا ہنستی ہوئی شانی کے قریب جھکا۔ آپ میرے لیے کل بھی اپنے تمام تر نفرت کے باوجود بھی مقدس و محترم تھی، اور آج اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں ماما۔ وہ ہولے سے جھکا، ان کے شانی کو چوما اور اس سے بھی تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ادھر شانی بے حرکت ہو گئی تھی۔
وہ یکٹک یزدان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے شانی کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ تھینکس شانی، آج جو آپ نے کیا ہے وہ میں ساری زندگی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے پھر سے میرا چھوٹو مجھے لوٹا دیا ہے۔ ان کے ہاتھ کو پیار سے تھامے وہ محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں احساس و تشکر سے بھی لبریز تھیں۔ شانی کچھ دیر پہلے والی کیفیت سے نکل کر کھل کر مسکرائی۔ میں نے وہی کہا جو سچ تھا۔ آج لگ رہا ہے پرنس جیسے سارے بوجھ اتر گئے ہوں، جیسے سب اپنے مل گئے ہوں۔ میرا پرنس مجھے مکمل مل گیا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے ایک ہاتھ چھڑایا اور وہی ہاتھ بڑھا کر جس کے گال پر رکھا، یزدان ان کے آگے جھکا تھا۔ شانی نے مسکرا کر پیشانی پر بکھرتے بالوں کو نرمی سے سنوار کر پیشانی چومی تھی۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوا۔ اب خوش؟ بہت۔ شانی کی کالی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو شایان کی آنکھوں میں برسوں پہلے بجھ گئی تھی۔ اب کوئی ندامت کا بوجھ نہیں ہے نا؟ اس چمک کو دیکھتے ہوئے آج یزدان بھی وہی آسودگی سے محسوس کر رہا تھا جو پرنس کے دل سے کھو گئی تھی۔ شانی نے بس نفی میں سر ہلایا۔ بولنے کی صورت میں آنسو نکلنے تھے اور ان کے پرنس کو کہاں پسند تھے ان کی آنکھوں میں آنسو۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر انہیں خود سے لگا لیا۔ شانی کے دل میں یہاں سے وہاں تک ٹھنڈک ہی اترتی چلی گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ ان کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ جھجک بھی رہا تھا۔ شانی نے یزدان کے کاندھے سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی کیا ہے مائنڈ؟ جھوٹی خفگی سے کہتے ہوئے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یزدان مسکرایا۔ اب پپا سے کیوں ناراض ہے؟ شانی نے بس دیکھا اور پلکیں جھپکا لی۔ ہاں وہ کب سے بے خبر تھا غازی اور شایان سے۔ میں وجہ سے شرمندہ ہوں، ناراض نہیں۔ اپنے دامن پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے وہ اسے وہی معصوم شایان لگی جو بلا وجہ غازی سے شرمسار ہو جاتی تھی۔ وجہ پوچھتے ہوئے ان کا وہی ہاتھ تھام لیا جو دامن پر الٹی سیدھی اندیکھی لکیریں بنا رہا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے ہو؟ آواز میں خفگی سمٹی۔ یزدان نے گہرا سانس لیا۔ یہ شرمندگی غازی ہی مٹائے تو بہتر ہوگا۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، آپ پھر سے غلط بات کو اپنے دل میں جگہ دے چکی ہیں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ پھر سے ہلکے سے مسکرایا۔ شانی نے کچھ دیر بس اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ پھر چائے کے خالی کپس اٹھاتے ہوئے تیز تیز بولنے لگی۔ اچھا اب اٹھو، ابھی خبردار جو کچھ دن کام کو ہاتھ بھی لگایا۔ اب کچھ دن میری بیٹی کے ساتھ بھی وقت گزارو۔ پہلے 1 سال سے دور رہے اور اب پھر سے کام۔ وہ بیچاری کچھ کہتی نہیں تو تم ایک دم لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو۔ یزدان مسکراتے ہوئے ان کی پیار بھری گھرکیاں سن رہا تھا۔ بیچاری تو وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ کچھ نہیں بہت کچھ کہتی رہتی ہے۔ بولتے ہوئے وہ اٹھا اور شانی نے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ بھوری آنکھوں کی روشنی سے سارا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ بہت معصوم بچی ہے میری، کم ستایا کرو اسے۔ انہوں نے اس بار اس کے بازو پر ہولے سے مارا بھی۔ کیا شانی اب آپ مجھ سے زیادہ اس کی سائڈ لینے لگی ہیں؟ وہ ناراض ہوا تو وہ ہنسی۔ مجھے اتنے پیارے پیارے پوتے جو دیے، انہوں نے جیسے اسے چڑھایا تھا۔ مت بھولیں پوتوں کا پپا میں ہی ہوں۔ اس نے جو گردن اٹھائی، شانی بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی۔ بس ایسے ہی ہنسا کریں، رونا دھونا مت کیا کریں۔ انہیں ایک کاندھے سے لگا کر وہ مسرور سا ہو رہا تھا۔ تم ساتھ ہو نا تو پھر آنسوؤں کا کیا کام؟ اس کے بازو سے لگ کر وہ بھی سرشار تھی۔ یزدان یوں ہی انہیں اپنے کاندھے سے لگائے ہوئے آفس روم سے نکل گیا تھا۔ سارے کام ادھورے چھوڑ کر فرصت کے کچھ دن اپنا سارا ٹائم اپنے خاندان کو دینا چاہتا تھا۔ اپنے بچوں کو اور اپنی ملکہ کے ساتھ اسے محبتوں کا ایک شہر بسانا تھا۔ ادھر جب شاکر یزدان کے آفس والے روم سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو چہرے پر پرسکون مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور گہری بھوری آنکھوں میں انوکھی چمک۔ آج برسوں بعد دل و دماغ سے گرد و غبار سی فضا چھٹ چکی تھی۔ سینے میں اب نہ کوئی گھٹن تھی نہ چبھن، کھل کر سانس آ جا رہا تھا۔ آسودگی ہی آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ اب نہ ندامت کا بوجھ تھا، نہ کوئی احساس پشیمانی، نہ ہی کسی اور کے کیے گئے گناہوں کا کاندھوں پر بوجھ۔ ایک گہری سانس بھر کر نئی تازہ سانس سینے میں اتاری اور کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر چلا آیا تھا۔ ادھر دعا بیڈ پر لیٹی ہوئی دکھی تھی۔ طوبا کو بستر پر لیٹائے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کرتی، ایک کروٹ پر لیٹی، ایک ہاتھ سے طوبا کے سر کو سلاتی، کبھی پشت پر ہولے ہولے تھپکی دیتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر شاکر کو آسودگی کے ساتھ ساتھ اپنے مکمل ہونے کا احساس بھی ہوا تھا۔ وقت و حالات نے اسے کبھی یہ احساس محسوس کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، مگر آج جب یہ احساس دل میں جاگا تو محسوس ہوا دعا کا اس کی زندگی میں آ جانا کس قدر اہم تھا۔ وہ آئی اور آج سب کچھ بدل گیا۔ شاکر عباس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ گہری بھوری آنکھوں میں وارفتگی اتری اور دل نے پہلی بار اسے اپنی ملکہ مان لیا تھا۔ بے ساختہ شاکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا تھا، دبے پاؤں نہیں، اپنے آہٹ دیتے قدموں کی آہٹ پر دعا نے بے ساختہ گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ پھر جو اسے دیکھا تو بے ساختہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا۔ شاکر نے مسکراہٹ زیر لب دبائی، پھر یوں ہی قدم قدم چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ دعا نے بے ساختہ دوپٹہ 2 انگلیوں سے شانوں پر کھینچا۔ گہری بھوری آنکھیں اس کی اس حرکت پر روشن سے ہوئیں۔
یہ سلانے کا کون سا وقت ہے؟ ابھی تو پیار کا موسم ہے۔ بولتے ہوئے اس نے طوبا کی طرف بھی دیکھا۔ آواز سن کر طوبا جی اب سیدھی ہو کر اپنی چمکتی ہوئی کان سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ شاکر پلیز جاؤ اس وقت، یہ سوئی نہیں تو میں تیار کیسے ہو پاؤں گی؟ طوبا کو باپ کو دیکھتے پا کر وہ جھنجھلائی بھی تھی۔ میں ہوں نا تمہاری ہیلپ کے لیے۔ وہ نرمی اور پیار سے بولتا بستر پر ہتھیلیاں رکھ کر اس طرح جھکا کہ بیٹی اور ماں دونوں ہی اس کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ اس طرح کہ دعا دم ساتھ گئی۔ اس کی مخصوص کلون سے لے کر مردانہ خوشبو نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ طوبا البتہ اب دوبارہ سے ہاتھ پیر سکڑنے اور پھیلانے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اب بس مجھے گود میں لو، میری گڑیا کو ابھی بس اپنے پاپا سے باتیں کرنی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے خم ہوا اور اسی طرح جھک کر اس نے طوبا کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے کہ اس طرح اب دعا اس کا بوجھ اپنے اوپر حس کرنے لگی تھی۔ پرے ہٹو مجھے، وہ کچھ بولتی کہ بے ساختہ آنکھیں ساکت ہی نہیں ہوئی تھی، دھڑکنیں بھی ٹھہر گئی تھی۔ شاکر کے لب اس کے پیشانی پر آ ٹھہرے تھے۔ تمہارا شکریہ میری زندگی مجھے اتنا بہترین تحفہ دینے کے لیے، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ دھیمی دھیمی سرگوشی سے لے کر ہونٹوں کے لمس نے دعا کے دل پر ٹھنڈے پھاہے رکھ دیے تھے۔ وہ جادوگر تھا، اس کا حاکم تھا، اس کے ہر انداز اس سانسوں پر حکومت کر لی۔ دل و جاں کیا چیز ہے، وہ جو اس طرح اس سے پیار جتائے پھر ساری کائنات اس کے وجود میں اتر جائے۔ I love you very much. I missed you very much. تمہاری محبت سے لے کر تمہاری یاد نے شاکر کی سانسوں کو تھامے رکھا تھا۔ اس کی مدھم آواز سے لے کر اپنے ہونٹوں پر شاکر کے گرم ہونٹوں کا لطافت بھرا لمس تک محسوس کرتے ہوئے دعا کی بند پلکوں سے بے ساختہ دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ شاکر نے ہولے سے اپنا چہرہ اٹھایا، پھر گیلی پلکیں دیکھی اور ایک بار پھر جھک کر ان پلکوں کو خشک کر دیا۔ تمہارے آنسوؤں پر میں قربان، قسم کھاتا ہوں اب ان آنکھوں میں اپنی وجہ سے کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کی پلکوں کو خشک کرتے ہوئے وہ محبت کی چھاؤں سے اس پر برس رہا تھا، روح میں اتر رہا تھا۔ دعا کے ہر درد کا مداوا قرار پا چکے تھے یہ محبت کے مظاہرے۔ شاکر نے اپنا چہرہ اٹھایا، وہ پلکیں موندے کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ نظریں اس چہرے کی گلابی وار سے دل و جان سے پھسل جائے گی۔ ناراضگی دور ہوئی کہ اسے سرے سے ختم کرنے کے لیے حد تجاوز پار کر لوں۔ لیکن سوچو یار، ہماری بیٹی کیا سوچے گی؟ وہ جو اپنی دبی دبی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ پٹ سے ہیزل بھوری آنکھیں کھلیں، گہری بھوری آنکھوں میں محبت کے دریا کے ساتھ شرارت کی چمک سے تن من جلن سے بھر گئے۔ دعا ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا سیدھا ہو گیا اور وہ تیزی سے دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انداز اب بھی ناراض سا تھا۔ یعنی اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی؟ وہ اس کا ناراض مگر گلابی پڑا چہرہ دیکھتے ہوئے وہیں اس کے سامنے ہی بستر پر لگ گیا تھا، ٹک گیا۔ بدعا نے پلکیں اٹھائیں۔ تم نے معافی کب مانگی ہے؟ تنک کر کہتے ہوئے وہ اپنے بکھرے بالوں کو بھی سمیٹ کر جوڑا بنانے لگی۔ شاکر کی نظریں اس کے گلاب رنگ ملی دودھیا گردن پر پھسلی۔ ابھی یہ کیا تھا؟ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کی گردن پر جو انگلی پھیری وہ لرزی۔ پھر یہ تو اپنی بیٹی کے لیے جھک رہے ہو تم۔ ہاتھ جھٹک کر تیزی سے بستر سے پیچھے کھسک جاتے کہ شاکر نے اسے کوہنی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کھچاؤ سے وہ قریب ہو گئی۔ کیا تمہیں جھکا ہوا شاکر پسند ہے؟ مدھم سا بولتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی گردن پر پھر سے اپنی انگلی رکھ دی۔ انگلیوں کی پھسلن سے سرہن سے دونوں کے دل میں ہوتی بے چینی پھیلانے لگی۔ جھکا ہوا شاکر نہیں پسند ہے، مگر اپنے لیے اکڑ دکھاتا شاکر بھی نہیں پسند۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے شاکر کی انگلی کو جھٹک دینا چاہا، مگر اس بار وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بات تو پسند سے بھی بہت آگے کی ہے میری جان، اگر ایسا نہیں ہوتا تو دل کو سمجھا لیتے ہم۔ اس بار وہ جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کو رکھ چکا تھا۔ گرم سانسوں سے لے کر دہکتے ہونٹوں کی دہک نے دعا کے حواس منتشر کر دیے تھے۔ وہ سانس بھی روک بیٹھی تھی، وہ جدا، اس کا ہر انداز جدا۔ یہ جو نرمی میں ڈوبا لطیف سا احساس تھا وہ دل میں چھپی چاہت کر ابھرنے سے کیسے بچائے؟ میں تمہاری ہر ناراضگی ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سانسوں کے ساتھ دہکتے لبوں نے دعا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں، اپنے مطلب کے لیے۔ وہ جو بھرپور ناراض سا لہجہ تھا، شاکر نے سیدھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ہیزل بھوری آنکھیں اب اداس سے نظر آئیں۔ بس اپنے مطلب، پھر تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ تمہیں مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، بس طلب ہے۔ جہاں تک تمہاری طلب جھکنے دیتی ہے تم جھک جاتے ہو، اور پھر بات جب فرض پر آ جائے تمہیں میرے جذبات، میرے احساسات کا خیال بھی نہیں رہتا۔ کبھی خلیل کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہو، کبھی دل ٹوٹے تو مجھ سے دور چلے جاتے ہو۔ وہ شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے بولتی جا رہی تھی اور وہ بس سن رہا تھا۔ میں کبھی بھی تمہارے فرض کے درمیان نہ آئی تھی، نہ کبھی آؤں گی، مگر کیا میرا اتنا حق بھی نہیں تھا شاکر کہ تم جاتے وقت مجھ سے ہی مل کر چلے جاتے؟
चले गए थे तो मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ही कर लेते। क्या मैं तुम्हारी नज़र में इतनी भी अहमियत नहीं रखती थी? बहुत चाहा, आवाज़ भीगे नहीं मगर चाहकर भी आंखें भीगी। आवाज़ गीली हुई और शाकिर ने गहरा सांस लिया, फिर सर घुमाकर बिस्तर पर लेटी अपनी बेटी की तरफ देखा। कान सी आंखें खोले वह लगातार हाथ पांव फेंक रही थी। वो होले से मुस्कुराया, झुककर तुबा के पांव अपने हाथों में लेकर अपना चेहरा उसके तलवे पर रगड़ने लगा। वो बाप के ऐसे प्यार पर खिलखिला उठी। वह हंसता फिर वही हरकत दोहरा देता। बाप बेटी को जैसे अब बगल में बैठी हस्ती का एहसास ही नहीं था। वो अपने शिकवे शिकायत पर शाकिर के मुँह से बहुत कुछ सुनना चाहती थी, उसके होंठों का मरहम चाहती थी। ऐसी बेरुखी पर एक बार फिर अंदर ही अंदर शोलों पर जा बैठी, सख्ती से आंखें रगड़ी और फिर दांत पीस कर उससे बोली, जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुबा को सुलाकर तैयार होना है। ना सिर्फ गुस्से से कहा था, एक हाथ उसके कांधे पर भी मारा था। शाकिर ने गर्दन मोड़ कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अपनी बेटी को प्यार भी ना दो? आराम से उसे तपाकर वो एक बार फिर तुबा पर झुक गया। इस बार यही हरकत उसके चेहरे पर की जाने लगी थी। उधर तुबा को पतंगे ही लग गए। ये इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता था। उससे मनाने की उम्मीद रखनी ही बेवकूफ़ी थी। तुमसे जले मेरी जूती, हटो परे, सोने दो इसे। एक बार फिर उसने नाराज़गी से कहते हुए तुबा को उठा लेना चाहा कि शाकिर उससे पहले ही सीधा होकर बैठा और तुबा को अपनी गोद में उठा लिया। इसी टाइम सुला दोगी तो ये रात में डिस्टर्ब करेगी। गहरी भूरी आंखों में मानिखेज चमक से तुबा का खून ही खोल गया। तुम क्यों डिस्टर्ब होने लगे? चले जाना अपना फ़र्ज पूरा करने, जैसे अब तक छोड़ छाड़ कर भागे जाते हो वैसे ही चले जाना। तड़क तड़क कर जवाब देते हुए वो अपनी आंखों के शोलों से शाकिर को जला देना चाहती थी। मुझे लगता था कि तुम ज़रूर मेरे रात छूट जाने पर नाराज़ हो, तो बेगम साहिबा अर्ज़ है। वो पलकों को खम देकर बोला। मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया होता, नहीं समझा था जब मैं तो दोबारा कर दिया होता। तुम्हें तो इल्म है बेगम, मैं ताबेदार शौहर, ज़रा सा हुक्म ही करारा कर दिया होता हूँ। सारे फ़र्ज छोड़कर आपकी बाहों में सो जाता, ज़रा सा इशारा तो अपनी चाहत का कर दिया होता। उसने जो लहक कर पढ़ा, दुआ इस बार जलते तवे पर ही बैठ गई। कुछ समझ में नहीं आया तो उसे तकिया खींच कर ही दे मारा। देख कर पागल, मेरी बच्ची को चोट लग जानी है। वह तेज़ी से तुबा को अपनी बाहों में छुपाकर रुख मोड़ गया। दुआ खफीफ सी हुई, गुस्से में आंधी बनी हुई थी। तकिया उठाकर दोबारा साइड पर रखते हुए वो रुख मोड़ गई। शाकिर की निगाहें एक बार फिर उसकी गर्दन के पुष्ट पर फिसली। दुपट्टा एक तरफ फिसल जाने से वो अपनी रानाई समेत उजागर थी। यार क्या है, जब से आया हूँ बस मार कुटाई लगाई हुई है, एक किस भी करने नहीं दे रही। ऐसा ना हो मैं ज़बरदस्ती पर उतर आऊँ और इस बार जाकर वापस आऊँ तो तुम तोहफे में एक बेटा भी मेरे लिए ले आओ। उफ, ये ज़बान के जौहर। दुआ ने इस बार मुड़कर खूनख्वार निगाहों से उसे घूरा। गला ही दबा दूंगी तुम्हारा, बड़े आए बेटे के बाप बनने वाले। शौक से? चलो शुरुआत कर दो गला दबाने से। वो कहता हुआ उसकी गोद में ही सर रख कर लेट गया और एक हाथ बढ़ाकर तुबा को अपने सीने पर लिटा दिया और उसे थपकने लगा। दुआ जानती थी सर झटकना फजूल ही है, इसलिए खामोशी से बस ऐसे ही बैठी रही। जाने कितने लम्हे ऐसे गुजरे, यहाँ तक कि तुबा भी सो गई और दुआ की उंगलियां दिल की बेबसी पर शाकिर के बालों को छूने लगी। वो अच्छे खासे बाल बढ़ा चुका था, गहरे भूरे रंग के चमकदार बाल। उनकी रेशमी लताफत दुआ अपनी उंगलियों पर महसूस करने लगी और शाकिर के दिल की सरजमीन पर चाहतों की बरसात होने लगी। ये उंगलियों का लम्स नहीं था, मोहब्बत जताने का एहसास था। वो खफा भी, उससे दूर भी, मगर वो मोहब्बत क्या जो बस अपने दिल के हाकिम से थी। मैं बयान नहीं कर सकता मुझे तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है। दिल करता है सारी दुनिया तुम्हारे कदमों तले बिछा दूँ। खामोशी को शाकिर की आवाज़ ने तोड़ा। फसूं बिखरा और वह होश में आ गई। तेज़ी से हाथ समेटकर मुट्ठी बना ली थी। सारी दुनिया कदमों तले बिछा दूँ? एक माफ़ी तो मांग नहीं सकते? अंदाज अब न रूठा हुआ था पर सर झटका नहीं गया था। मोहब्बत की यही तो खूबी थी, वो अना को पस्त करने लगती है। जिन दिलों में मोहब्बत बसती हो वे पना मोहब्बत रहती हो। जो दिल का हाकिम हो जाता है वहाँ अना, इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती, बल्कि खुशी खुशी अपना वजूद फना करने लगती है, क्योंकि मोहब्बतों का दस्तूरुल अमल यही है। शाकिर ने चंद पर उसे देखा, जांचा, फिर आहिस्ता से तुबा को एहतियात से खुद से लगाए हुए उठकर बैठ गया। बेड से उठकर उसे ले जाकर बेबी कॉट में लेटाया और फिर उसके सामने आकर बैठ गया। इतनी देर में वो बंद मुट्ठी में कैद रेशमी एहसास को महसूस करती अपने दिल में उसके उतर जाने के मुंतज़िर थी। अब बताओ किस बात की माफ़ी मांगूं? उस गलती पर जिसमें तुम भी शामिल रही हो। अब वो संजीदा था। दुआ ने आहिस्ता से पलके उठाकर उसके चेहरे पर निगाह डाली। लब खामोश रहे मगर पूरी आंखों में शिकवा भी उतरा और उलझन भी। शाकिर होले से मुस्कुराया। हिसाब किताब देना है तो तुमसे भी मांगता हूँ। मोहब्बत साथ की है तो कसूर भी बाहमी ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं। अंदाज भले संजीदा था मगर नरमी ही नरमी छाई हुई थी।
ایک ہاتھ بڑھا کر دعا کا ہاتھ تھام کر بند مٹھی کھولی، پھر دعا کے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولنے لگا، تمہیں معلوم تھا میں اجلال کے کیس کے سلسلے میں گیا، پھر ادھر سے اپنے کام پر، مجھے اجازت نہیں وہاں سے بات کرنے کی۔ تمہارے بھیا نے بھی اپنی بیوی سے اس دوران بات نہیں کی تھی، تو اس بات کا شکوہ رہنے ہی دو۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ دعا کے چہرے کو بھی دیکھنے لگا۔ سمی سے تم تو بات کرتے تھے؟ بے اختیار شکوہ پھسلا اور شاکر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ دعا نے محسوس کیا وہ زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اپنے اور سمن کو لے کر وہ حساس تھا، کوئی ان کے درمیان کوئی اور لحاظ سے شک کرے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کا جواب دینے سے پہلے تم پر ایک بات کلیئر کر دوں۔ نرمی آواز سے ہی نہیں آنکھوں سے بھی غائب ہوئی۔ سمی سے میری بات کبھی بھی اپنے کام کے دوران نہیں ہوئی۔ وہ تب مجھ سے کانٹیکٹ میں تھی جب ہم سنی کے شہر میں تھے، وہاں انہوں نے مجھے باس کی وجہ سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کبھی بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن اگر سمی نے کیا تو۔ وہ ذرا سا تھما، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جہاں بھی رہوں، جس حال میں بھی رہوں، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گی، مجھے اپنی مشکل میں پکاریں گی تو شاکر کبھی انہیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ ساری دنیا کو نظر انداز کر دے مگر ان کی صدا پر شاکر جان لے کر حاضر ہو جائے گا، کیونکہ وہ یزدان خانزادہ کی جان ہے، اور یزدان خانزادہ کی جان ہے تو شاکر کی زندگی ہے۔ تو وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جذبوں کی تلاش کر رہی تھی جن کی تشریح ناممکن تھی۔ سمن سے اس کی وابستگی جس طرح کی تھی، وہ محبت کے ان رنگوں کی شناخت بالکل نہیں تھی جو ایک مرد عورت کے بیچ ہوتی ہے، پر جو بھی تھی نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ وہ بہت گہرا تھا، جو راز نہیں بتانا تو اس راز جاننے کی کوشش بھی بیکار تھی۔ میں شک تھوڑی نہیں کر رہی ہوں جو تم مجھے وضاحت دے رہے ہو۔ اپنی بات کی توجیہ کرنے کی کوشش میں وہ خفا ہوئی۔ میں وضاحت دے بھی نہیں رہا، میرے اور سمی کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے وضاحت پیش کرنے کی ضرورت پڑے۔ عزت و احترام کے اس رشتے میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ آئندہ مجھ سے یہ شکوہ مت کرنا۔ کچھ تو ایسی سختی تھی اس کی آنکھوں میں کہ دعا کا دل یکبار کی سہما، پھر اپنی اصلی بہادری سے تنک کر بولی، کون سے شکوے کر ڈالے جو تم مجھ پر روپ جھاڑ رہے ہو؟ شاکر نے چند پل اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، پھر اسے سنجیدگی سے بولنا شروع ہوا، اگر میں اپنی ذات کی اکڑ میں گم مرد ہوں، مجھے اپنے جذبات کا یہ خیال رہتا ہے، تو تم نے کیوں مجھ سے اس 1 سال میں کوئی کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس بار دعا کا دل زور سے دھڑکا۔ چوٹ کراری ماری تھی اس نے، اب شاکر کی باری تھی۔ میں یہاں سے جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر گیا تھا، تم نے ایک بار بھی انا کی دیوار گرا کر میرا حال پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی؟ ایک بار بھی مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنے کی خواہش کی؟ میں وہی دعا اپنے قریب ڈھونڈ رہا تھا جو رات میری ہر جارحیت کے باوجود میرے ساتھ تھی، مگر اس نے ایک دم سے سر جھٹکا جسے اس وقت کا درد برداشت کر رہا ہو۔ کیا کچھ نہیں تھا شاکر کی بھوری آنکھوں میں، اس دن کا دکھ، تکلیف، اکیلے پن کا درد، دل پر لگے زخم۔ دعا ایک دم سے بت سی بن گئی تھی۔ میں منتظر رہا، یہاں سے نکل کر ایئرپورٹ تک، ہر دوسرے ملک کے جانے تک، روز دیکھتا کہ کیا تم مجھے اپنے ہونے کا احساس دینے کے لیے ایک میسج بھی دیتی ہو؟ کیا مجھ سے کہتی ہو، شاکر میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر درد، ہر تکلیف، ہر آگاہی کے عذاب میں؟ لیکن نہیں، تم نے ایک بار بھی ایک میسج دے کر میرا حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس رات میں میرے درد کا مداوا بننے والی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی نہیں، اس صبح میرا ساتھ چھوڑ دیا جب اس گھر سے میں تنہا نکلا تھا۔ یہ حساب کتاب تھی یا محبت کی ٹھنڈی مار تھی؟ دعا کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس صبح وہ اتنی شاکڈ ہو گئی تھی کہ کب شاکر گیا، کب وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، دعا اس صدمے سے نکل ہی نہیں پائی تھی، اور جب نکلی تو ہر احساس پر یہ احساس غالب ہو گیا کہ اس نے پرایا کر دیا تھا۔ مگر آج سمجھ میں آیا پرایا تو اس نے کیا تھا، اس وقت جب شاکر کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہیزل بھوری آنکھوں میں آہستہ آہستہ گلابی پن کے ساتھ نمکین پانی چمکنے لگا۔ جانتی ہو دعا، اس وقت بھی میرے پاس انہی 2 لوگوں کا ساتھ تھا جنہوں نے ہمیشہ شاکر کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ دعا دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ان 2 لوگوں کے لیے محبت و عقیدت کے ساتھ فخر کا احساس بھی جاگا ہوا تھا۔ میرے ساتھ بس 2 لوگوں کا ساتھ تھا، ایک یزدان کا اور دوسرے سمن کا۔ یہی دونوں ہستی تھی جو مجھے ہمیشہ سے سمجھتی رہی ہیں، ایک میرے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے سہارا دیے ہوئے تھا، ایک تھی جو مجھے لگاتار میسج کرتے یہاں سے اپنے ہونے کا احساس دیتی تھی، مجھ سے کہتی تھی کہ ہم سب ساتھ ہیں، اس کے اپنے ہیں، میری ہر تکلیف پر وہ مجھے حوصلہ دیتی، اور دوسرا میرے ہر زخموں کا مداوا بن جاتا۔ تو تم بتاؤ شاکر کیوں کر ان 2 ہستیوں کے لیے اپنی جان بھی خوشی خوشی قربان نہ کر دے؟ دعا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرتا کہ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنی ہتھیلی پھیلائی، آنسو موتی کی طرح شاکر کی چوڑی ہتھیلی پر چمکنے لگا۔ دعا کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر موتی گرنے لگے تھے۔ شاکر نے گہری سانس بھری اور پھر آگے ہو کر دعا کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، میں ایسا ہی ہوں دعا، تمہیں خوش بھی رکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا، تمہیں چاہتوں کا جہان بھی دوں گا، مگر جو بات صاف اور کھری ہیں وہ کہنے سے بھی خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ میری کچھ باتیں تکلیف دہ بھی ہوں گی، مگر بس ایک بات پر یقین کر لو، جیسا بھی ہوں، اچھا یا برا، کمینہ یا سیدھا، صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔
دل و جان سے بس تمہارا۔ ایک ایک آنسوؤں کو پیار سے چنتے ہوئے وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دعا کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا، دل کہہ رہا تھا اس کے سینے سے لگ کر سارے آنسو بہا دے، مگر احساس ندامت تھا یا محبت کی شکایت؟ وہ بس سر جھکائے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی، ہر بار پلکوں کو جھپکتی، لبوں کو کچلتی۔ شاکر چند پل بے تحاشا گلابی ہوتا چہرہ دیکھتا رہا، رونے کو بے قرار بھیگا ہوا چہرہ جو شاکر کے دل کی بے بسی تھا۔ بس کرو یار، کیا ان ہونٹوں کو تباہ ہی کر دو گی؟ مجھے سیراب کرنے والے جام میں انہیں تو سزا مت دو۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کی ٹھوڑی پر انگوٹھا رکھا اور جنبش دے کر دانتوں کی گرفت سے لبوں کو آزاد کروا کر ہولے سے اپنا چہرہ بڑھا کر سرخ لبوں کی لالی ایک لمحے کے لیے اپنے ہونٹوں میں سمیٹ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ وہ پھر بھی چپ رہی تھی اور شاکر اس کے بولنے کا منتظر بے چین سا۔ اب اتنا شکوہ بھی نہیں کر دیا جو تم ہونٹوں پر کفل لگا کر بیٹھ گئی ہو؟ یار مجھے اختلاج قلب ہونے لگتا ہے اپنی شیرنی کی خاموشی سے۔ وہ اب اپنے پرانے انداز میں آ کر دعا کو بولنے پر اکسا رہا تھا، مگر چپی تھی کہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بس اپنے چہرے پر سے شاکر کے ہاتھ ہٹائے اور آہستہ سے بیڈ سے اتر گئی۔ شاکر کو یہ خاموشی بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑے جھگڑے تو دل کو قرار تھا، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب اتنا بھی سچ نہیں بول دیا تھا، غلطی میری بھی تھی۔ جب جانتا تھا بی بی صاحبہ بڑی ناک والی ہے تو ایک بار اپنی ناک ہی کاٹ کر تمہیں کال کر لیتا، کہہ دیتا بیگم صاحبہ مر رہا ہوں تمہاری یاد میں۔ جو غلطی کا اعتراف دعا کے لڑنے جھگڑنے اور ناراضگی نے نہیں کیا تھا، اس چپی نے کر ڈالا تھا۔ مگر وہ ساکت ہی رہی تھی، بس اسی طرح ڈریسنگ تک گئی، الماری کھولی اور اپنے کپڑے نکالنے سے پہلے شاکر کے کپڑے نکالنے لگی۔ جب ذرا چلایا وہ اس کے قریب ہی آ کر کھڑا ہوا۔ باز آیا تم سے شکوہ شکایت کرنے سے، مگر یہ چپ شاکا روزہ توڑ کر آؤ، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ایک کاندھا الماری کے پٹ سے لگائے وہ دعا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر کوئی تاثر ہی نہیں تھا۔ بس خاموشی سے وہ شاکر کے کپڑے نکال کر الگ کر کے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ دیکھو پیاری بیوی، اپنا چہرہ درست کر لو، ورنہ تمہارے چہرے پر یہ جو 12 بجے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کے بھائی صاحب نے دیکھ لیا نا تو میرے چہرے پر یہی 12 وہ بجا دیں گے۔ اس بار جب وہ بے بسی سے بولا تو دعا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تو یہ وجہ ہے اس قدر منانے کی، اس قدر اس سے بول کر لڑائی معاف کروانے کی۔ بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھوں میں غصہ اترا اور وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ شیرنی غصے میں آ رہی تھی۔ اب ہاتھ پاؤں تو نہیں جوڑنے والا، چلو آرام سے مان جاؤ ورنہ تمہارے دور کے بھتیجے کے لیے کوئی گفٹ نہیں لوں گا۔ وہ جو شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دعا اس کی بات کے چھپے مفہوم سے خوب واقف تھی۔ تمہارا تو سگا جی جائے، رشتہ داری میں بھی تم ہی نبھاؤ، آخر کب تک؟ وہ جو تڑک کر منہ توڑ جواب دیتی ہوئی بولی۔ شاکر نے بمشکل اپنا کہکہا دبایا اور سرنفی میں ادھر ادھر ہلانے لگا۔ افسوس، اس کھڑوس سے میری کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو نکل ہی آتی ہے۔ میں اسے اپنے بچوں کا ماموں بنانے والا تھا، سالم میں ہی اس کے بچے کا ماما نکل گیا۔ جو سر ادھر ادھر جھٹکتے ہوئے اکھڑ نے بڑبڑایا۔ دعا نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے سر بالکل الماری پر دے دیا، ساتھ ہی آواز میں خفگی سمٹ کر بولی، میرا دل جلا تڑپا کر چین پڑ گیا ہو تو جاؤ کپڑے نکال دیا، فریش ہو جاؤ۔ یوں ہی الماری سے میں سر دیے ہوئے وہ مسکراہٹ بھی چھپا رہی تھی۔ شاکر نے آدھی الماری میں گھسی بی بی صاحبہ کو دیکھا، پھر آؤ چلو نا ساتھ میں فریش ہو لیتے ہیں۔ اس کے دوپٹے کے سرے کو 2 انگلیوں سے جکڑ کر بڑے لاڈ سے جو فرمائش کی گئی، دعا نے تیزی سے مڑ کر اسے گھورا۔ آؤ نا یار، اتنی ظالم مت بنو، میری بے قراری کا ہی خیال کر لو۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا، دعا کا دوپٹہ کھینچا، مگر وہ اور بھی خفا ہوئی۔ اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور تیوری چڑھا کر اسے گھورا۔ منہ دھو رکھو، میرا دل اپنی بات سے زخمی کر کے تم اب میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ بڑے آئے ساتھ فریش ہونے والے، بے قرار ہونے والے، صرف ناراضگی سے کہا نہیں بلکہ ہاتھ میں لیا ہوا ڈریس بھی اسے کھینچ کر دے مارا تھا۔ شاکر نے آرام سے ڈریس کیچ کیا، اس الماری میں اچھالا اور ناراض بیوی کو دیکھا۔ چلو نہا دھو کر چھو لیتا ہوں، اب تب تو اعتراض نہیں ہوگا نا تمہیں؟ ہنوز اسی شوق رنگ میں ڈوبی بھوری آنکھوں کی تپش دل میں اتر جانے ہی والی تھی، لیکن وہ بھی اس کی بیوی تھی، اس سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ دل میں ہنسی دبائے، چہرے پر اداسی طاری کیے، اور میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ جو دل کہے کرو، دور جاؤ، غلط فہمی میں مبتلا رہو، پھر یہاں آ کر اکڑ دکھاؤ، میرا دل توڑو، تم جو چاہے کرو، میں تو بس تمہارے لیے اتنی حیثیت رکھتی ہوں، جب دل کہے سینے سے لگا لو، جب دل کہے دھتکار دو، پھر تمہارے بچے بھی پیدا کروں، اس بار بھی پریگننٹ کر کے بھاگ جانا میرا کیا ہے، پھر سے اکیلے سب برداشت کروں گی، اکیلے تمہارے بچے کو جنم دوں گی۔ ناراضگی سے بولتے ہوئے وہ اپنے کپڑے بھی چن رہی تھی، انداز بھلے روٹھا ہوا تھا مگر اب پہلے والا درد و غم معدوم تھا۔ شاکر وہی ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کے لان تان سن رہا تھا۔ اوہ سچ میں بہت برا ہوا، کوئی نہیں تھا؟ ماما، باس، دادی، سمن، انم، صبا، مرتضیٰ، نصر، وہ سبھی نہیں تھے؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے باقاعدہ افسوس کیا جا رہا تھا۔ دعا صلح کی تو گئی، سب تھے مگر تم نہیں تھے، سمجھے تم؟ مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس بار قریب آ کر کھلے سینے پر ہاتھ بھی مارا اور شاکر نے گہرا سانس لیا۔
دعا، تمہیں شاید ایسے حالات کا سامنا ہر بار کرنا پڑے، ایک سپاہی کی بیوی ہو تم، میں کب ادھر رہوں کب چلا جاؤں کیا یہ تم نہیں جانتی؟ دعا سچ مچ چپ سی ہو گئی تھی، اب کس بات پر لڑے جو لڑنے کی وجہ تھی ہی نہیں، یہ سب تو بہت پہلے سے طے تھا۔ شاکر نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اب ناراضگی ختم ہوئی یا نہیں؟ تم نے منایا ہی کب ہے؟ کاندھے جھٹک کر وہ اب جلدی جلدی کپڑے درست کرنے لگی۔ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے شاکر نے تیوری چڑھائی، اب تک یہ جھک مار رہا تھا، 1 گھنٹے سے یہی کام تو کر رہا ہوں اور بیگم صاحبہ ہیں کہ چاہتی ہیں میں اب پاؤں ہی پڑ جاؤں۔ جل جل کر بولتے ہی شاکر کو دعا نے مڑ کر دیکھا، پھر ہاتھ میں لیا ہوا ڈریس سینے پر دبایا اور اس سے کہا، تم کچھ مت کرو، بس یہ چپڑ چپڑ بولنا بند کر دو۔ منہ چھڑا کر کہتے ہوئے بال کاندھے سے جھٹکے اور وہ بغل سے نکل جاتے کہ اس سے بھی تیزی سے اس نے دعا کا بازو کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کر دیا۔ میں کیوں بس اپنا منہ بند کروں، تمہارا ساتھ میں ہی بند کر لوں تو کیا؟ ایک ہاتھ سے شرٹ کے باقی بچے بٹن کھولتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو بھی دبوچے ہوئے تھا، گہری بھوری آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ دعا کا دل بے ہنگم سا دھڑکا، اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، اتنی جلدی تو اس کی بے قراری کو قرار نہیں دینا تھا۔ میرے ساتھ زبردستی ہرگز نہیں چلے گی، بھلے غصے سے کہا، پر دعا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے گلابی ہونے لگا، بھوری آنکھوں کی چمک گستاخ تھی۔ اس نے شرٹ اتار کر ایک طرف اچھالی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا، کھلے سینے سے لگتے اس ٹکراؤ نے دھڑکنوں میں آگ سی لگا دی تھی۔ سالہ گولی مارو شرافت پر، اب زور زبردستی کا ہی زمانہ ہے، 1 سال سے تڑپتے میاں کو ایک جام پینے کا تو حق بنتا ہے۔ اپنے نچلے لب کو ہونٹوں میں تلے دباتے وہ دعا کے چہرے پر چھائے گھبراہٹ اور شرم کے رنگ دیکھتا جسارت پر آمادہ ہو چکا تھا۔ دعا کے ہاتھ میں جکڑے کپڑے پھینکے، اس کا دوپٹہ انگلیوں کو جنبش سے کاندھے سے گرایا اور جو کاندھے پر جھکنے لگا۔ دیکھو تم، دعا کے لبوں سے بس یہی نکلا تھا، وہ لبوں کو اس کے کاندھے پر رکھ چکا تھا، سانسیں گہری ہوئیں اور دھڑکنیں منتشر۔ تم شوق سے دکھاؤ مجھے اپنے جلوے، شوق سے جتاؤ اپنی ناراضگی، میں تمہیں مناتے ہوئے منمانیاں کرتا جاؤں، گرم سانسوں کے طوفان کو اپنے کھلے شانے سے لے کر گردن تک پر محسوس کرتے ہوئے کوئی دھواں سا جلتے شعلوں سے اٹھ رہا تھا۔ جذبات سلگ رہے تھے، ارمان سر اٹھا رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی بھرپور احتجاج کر رہی تھی، لگاتار اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیوں کو رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش، اور وہ جتنا احتجاج کرتی لبوں کی شدت گردن سے لے کر کھلے شانے سے لے کر اس کی شرٹ تک کی نیک لائن تک پھرتے ہوئے اور بھی جسارت پر آمادہ تھی۔ ہونٹوں کی دہکتی تپش سے سانسیں بچنے لگی تھی، ہاتھوں کی آزادانہ گستاخ گفتگو سے دعا کے پاؤں سے جان نکلنے لگی تھی، اور وہ گر جاتی کہ اس نے اسے اپنے وجود کا سہارا دیا تھا۔ سختی سے کمر تھامی اور مخمور آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، اپنی ساری تھکان میں آج تمہارے وجود میں اتار کر آرام کرنا چاہتا ہوں، آرام کی چاہت کرتا ہوں، اور تمہیں مجھے خود میں سمیٹ کر آرام دینا ہی ہوگا۔ آواز میں خماری کھلتی دعا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے جانے دو۔ گہری بھوری آنکھوں کی گلابی سرمستی سے نگاہیں ملائے بغیر اس نے ایک بار پھر اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر دھکا دینا چاہا، پر ہتھیلیوں کے نیچے دھڑکتی توانا دھڑکنوں کی دھڑک سے دل بغاوت پر اتر رہا تھا۔ شاکر کی خمار زدہ نگاہیں گلابی چہرے کے ہر نقش کو چھو کر بے تحاشا گلابی مائل سرخی بھرے لبوں پر ٹھہری، وہ جو پہلے سرور پہلی طلب دل میں جاگی تھی، ان لبوں کا تو اب ہی قصور تھا۔ تشنا لبوں پر دلکشی مسکراہٹ کھلی اور اس نے دعا کو ایک طرف دیوار کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی، گھبرا کر اسے دیکھا، ابھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی کہ اس سے بھی تیزی سے وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی شفاف گردن پر رکھی اور پوری گردن پر سے اوپر سے لے کر ٹھوڑی پر پھر لبوں پر رکھی۔ کیسے تمہیں چھوڑ دوں جو تمہارے لبوں کی جنبش مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے، اور اب جی بھر کر ان ہونٹوں سے اپنے دل کو سیراب کرنا ہے، انہیں جی بھر کر سزا دینی ہے۔ ان کی جرأت کیسی ہوئی میرے دل میں اپنی طلب جگانے کی، اپنی پیاس سے مجھے تڑپانے کی؟ انگلی کی سرسراہٹ سختی میں بدلی اور پھر اس نے دعا کے دونوں ہونٹوں کو چٹکی میں دبا کر مسل ہی دیا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس نے ایسی حرکت کی تھی، درد کے مارے وہ ہلکے سے چیخی۔ اف ظالم انسان، میرے ہونٹ کھا ہی جاؤ تم۔ اپنے ہونٹوں پر جگہ درد سے وہ کرا کر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے شاکر کے ہاتھ اب پر اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر برسانے لگی، پر وہ اسی فولاد کی گرفت سے بھلا کیسے اپنے اللہ بازاد کروا سکتی تھی؟ شاکر کو یہ جارحیت جانے کیوں بڑی بھلی لگنے لگی تھی۔ چٹکی میں دیے اس کے ہونٹ بے تحاشا سرخ ہونے لگے۔ آج دیکھتا ہوں اس پیار میں کون سا مزہ ہے۔ اب سے جھک کر چٹکی میں دبے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر چبھن پیدا کی کہ وہ چیخ پڑتی کہ اسے لمحے میں وہ دعا کی ساری چیخ اپنے حلق میں اتارنے لگا تھا۔ جو ہاتھ دیوار پر رکھا ہوا تھا اسے گلے تک لے آ کر اس نے پیچھے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور دعا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کے خم ہونے کی وجہ سے شاکر کے سارے وجود کا بھار وہ خود پر محسوس کرتی بس مچل رہی تھی، اور وہ جتنا مچلتی اس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی۔ آج جیسے وہ دعا کے لبوں سے ہر گستاخی کی بن مانگی اجازت لے رہا تھا۔ تشنگی مٹانے کے اس عمل میں وہ سانسیں بھی لینا بھول جاتی کہ شاکر نے اسے ہونٹوں کی گرفت سے آزادی دے دی۔
مشکل سے سانسیں لینے کی کوشش کرتے ہوئے دعا نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مار ڈالو مجھے تم، گھٹی گھٹی آواز میں شکوہ کیا اور وہ منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ اتنا شدت پسند بھی تھا کہ دل کو کب خبر تھی۔ میری ذرا سی جارحیت تم سے نہیں جھیلی جا رہی، ذرا سوچو، میں جو مکمل اپنے روپ میں تم پر کھل کر برسا تو کیا مجھے برداشت کر لو گی؟ اس کی بے باک بات سے لے کر گستاخ نگاہوں میں چھپی جسارت اور شدت نے دعا کے سارے وجود پر شرم کی سرخی پھینک دی تھی۔ پلکیں جھکی اور چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ خوف سا جو جھلکا۔ شاکر نے انگلیوں کو اس کی گال پر رکھ دیا۔ یوں ہی تو تم نے مجھے اسیر نہیں کر لیا، کبھی لڑتے ہوئے، کبھی میری پرواہ کرتے ہوئے، کبھی یہ شرم کہ تمہارا میری شدت سے خوف۔ شاکر کو اکسا رہا ہے کہ اپنی تشنگی اس طرح سے مٹاؤں کہ تم میری پناہ میں سمٹ کر ہر بار مجھے تشنا رکھنے کی کوشش کرو۔ وہ آج کس قدر بے باک ہو رہا تھا، کس قدر اس کی الفت میں لپٹے جسارت کے رنگ سے جدا تھے کہ دعا کے سارے وجود میں لرزش اتارنے لگی۔ ایسے لرزش جسے محسوس کر کے شاکر نے آہستہ سے چہرہ اٹھا کر دعا کا چہرہ دیکھا۔ دعا کے چہرے پر انگارے سے دہکنے لگے تھے۔ شرم و گھبراہٹ نے چھپنے کی کوئی اور جگہ نہیں چھوڑی تھی سوائے اس کے سینے کے، مگر وہ اس کی ٹھوڑی تو انگلیوں میں جکڑے شرم کے ہر رنگ کو مدہوش سا دیکھتا ہولے سے گنگنایا۔ یہ گستاخی، یہ چھیڑ اچھی نہیں ہے دل نادہ، ابھی پھر روٹھ جائیں گے، ابھی تو من کے بیٹھے ہیں۔ آواز میں گھلی مدہوشی سے لے کر چھپی شوخی پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ہیزل بھوری آنکھوں میں اتری گلابی مدہوشی دل کی دنیا تباہ کرنے کے لیے تیار تھی، مگر مرو تم۔ اپنا فیورٹ جملہ دہرا کر اس نے اس بار اپنے تیز ناخن اس کے کھلے بازوؤں پر گاڑ دیے۔ اس نے کراہ کر جو اسے گھورا، اس بار دعا نے اس کے پیر پر اپنا پیر دے مارا۔ کیا ہے یار، اتنے پیار کے بعد اب یہ مار دھاڑ؟ وہ منہ بناتا کنارے ہوا تو تیزی سے ڈریسنگ سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بدلے پر اتر آئے، وہ اسے بھاگتا دیکھ کر منہ بنا گیا۔ اچھا بھلا رومانس چھڑا ہوا تھا، اللہ جانے کہاں بیچ میں داغ صاحب نے دستک دے دی اور میں شعر گنگنا بیٹھا۔ میری شیرنی کو یاد آ گیا کہ نہیں، ابھی تو میں ناراض ہوں، نہیں ابھی تو 1 سال کی کسر منوا کر نکالیں ہیں۔ اپنے بازو سے ہلاتا ساتھ ہی بڑبڑاتا ہوا بیڈ روم میں چلا آیا، لیکن ادھر اب خالی روم اس کا منہ چڑھا رہا تھا، یعنی وہ طوبہ کو بھی لے کر بھاگ گئی تھی، بلوانے کا کوئی بہانہ چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ اور اب اتنا بھی شیر نہیں تھا کہ بیوی کے گھر میں موجود ہو کر یہاں 3 شیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شیرنی کو ادھر بیڈ روم میں زبردستی لے آئے۔ زبردستی؟ اور ادھر آج ولیمے میں میرا ہی تکہ بوٹی بھائی صاحب نے کھلا دینا ہے۔ اس نے جیسے طرز کھا کر خود کو دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ چل بے شک، کوئی بات نہیں، جہاں اتنا صبر کیا کچھ دیر اور کر لے۔ لیکن بڑھاتے ہوئے اس نے ایک دم چھت پر نگاہ ڈالی۔ اللہ جنت نصیب کرے آپ کو داغ صاحب، جو میرا کام آپ نے خراب کیا۔ اچھا بھلا بیوی سے رومانس میں کھوئی ہوئی تھی، اب ہمارے بیچ کود پڑے۔ واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اس طرح چھت کی طرف گھورتا جا رہا تھا جیسے داغ صاحب سچ مچ اسے دیکھ کر منہ چڑھا رہے ہیں، اور شاکر میاں جلتے بھنتے واش روم میں جا کر بند ہو گئے تھے۔ تاریکی میں سرد لہروں کی موجیں کچھ اور بڑھیں تو وہ لان میں ٹہلنا چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ ادھر سب اپنی اپنی تیاری کے لیے اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ یزدان سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ نیمواں دروازے کو ہلکا سا دھکیل کر وہ بغیر آواز کے اندر داخل ہوا۔ ادھر سمن دونوں بچوں کو نہلا دھلا کر بیڈ پر ڈالے ان کے کپڑے وغیرہ بدلنے میں ہلکان سی ہو رہی تھی۔ صرف ڈائپر میں موجود آہل اور عابس کے مزاج بگڑے ہوئے تھے۔ کبھی ایک ادھر بیڈ کی سائڈ پکڑ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی دوسرا تنک کر تکیے میں منہ چھپا لیتا۔ نہ جانے کس بات پر ماں سے ناراضگی دکھائی جا رہی تھی اور سمن روحانسی سی ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس وقت اس کی مدد کو کوئی بھی موجود نہیں تھا، ورنہ بچوں کے سارے کام تو شانی کرتی یا دادی، جو وقت بچتا وہ دعا صبا یا پھر انم لگی رہتی۔ سمن کو کبھی کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے بچوں کو دیکھنے کے لیے محبتوں کا جہان تھا۔ لیکن اس وقت سب کو پرائیویسی دینے کے چکر میں جب وہ خود آہل اور عابس کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی تھی اور ان دونوں کو تیار ہونے کے لیے اپنا سارا خاندان چاہیے تھا، اس لیے ستانے کے موڈ میں اس کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے تھے، اور وہ کیسے دونوں کو سنبھالے، اس لیے اسے کافی دشواری ہو رہی تھی۔ ایک کو پکڑ کر شرٹ گلے میں ڈالتی تو دوسرا بھاگنے لگتا، اسے پکڑتی تو پہلا شرٹ گلے سے پھینک کر پھر سے تکیے میں منہ گھسا لیتا۔ ان کی معصومانہ شرارتیں یزدان کے ہونٹ پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ پہلے بھی تم دونوں کیا کم تھے، اب جب سے تم دونوں نے اپنے بادشاہ پپا جی کو دیکھ لیا نا، تم دونوں کے دماغ ان کے جیسے ہی شہانہ ہوئے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ اچھی خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ کسی سے بھی خفا ہو غصے والی تان بادشاہ سلامت پر ہی نکالتی رہتی ہے۔ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے یزدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے ملکہ کی پشت دیکھی۔ پشت پر گہرے بھورے بال آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ بالوں کی کرل اب ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، یزدان کا دل تو بس ان میں ہی الجھ رہا تھا۔ ادھر سمن بادشاہ صاحب کی موجودگی سے بے خبر بکے جا رہی تھی۔
ایک تو تم دونوں کی عادتیں نا بالکل اپنے باپ پر چلی گئی ہیں، انہی کی طرح ستایا کرو مجھے، انہی کی طرح تم دونوں کا محبت جتانے کا طریقہ بس مجھے پریشان کرنا ہے۔ غصے میں کہتے ہوئے اس بار سمن نے دونوں کے ہاتھ تھام کر زبردستی بستر پر بٹھایا اور کاندھے پر سے بالوں کو جھٹکا۔ کھلے بال پریشان کر رہے تھے تو وہ بار بار اپنے ہلکے نم بال چہرے پر بھی جھٹک کر پشت پر کر رہی تھی، اور یزدان کا دل کہہ رہا تھا آگے بڑھ کر وہ ان زلفوں کو اس قدر سنوار دے کہ وہ الجھ جائے ان کی ریشمی لطافت میں۔ سیدھے سے کپڑے پہن لو ورنہ تمہارے باپ کے خوبصورت بال نوچ لوں گی میں۔ جب دونوں ہاتھ پاؤں پھینک کر اسے چڑھانے لگے تو اس نے پیار والی جھڑکی دی تھی۔ یزدان نے اس کی بات سن کر بھویں سے اکیڑ کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی زوجہ محترمہ کی پشت کو گھورا۔ وہ جو ریشمی زلفوں کے آبشار کب سے یزدان کے دل کو اپنے زہر میں جکڑ چکے تھے، یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ انہیں سمیٹ کر اب جوڑے میں لپیٹ رہی تھی اور اسے پسند نہیں آیا۔ ابھی تو دل نگاہوں سے ہی سیراب نہیں ہوا تھا، ابھی وہ انہیں سمیٹنے لگی تھی۔ یزدان ہولے ہولے قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف آ رہا تھا اور سمن اس کی موجودگی سے بے خبر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ جیسے انہیں مجھے جلا ستا کر اچھا لگتا ہے ویسے ہی ستا رہے ہو مجھے، دیکھ لینا تمہارے باپ کی مغرور ناک توڑ دوں گی، ان کی گلابی ہونٹ چبا جاؤں گی، پھر میری سوتن کو کس کر ہی نہیں پائیں گے۔ اچھی خاصی روحانسی ہوتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ ابھی تک وہ یزدان کی موجودگی سے بے خبر تھی، ورنہ کان پکڑ لیتی اپنی بڑبڑاہٹ پر۔ آہل کپڑے پہن رہے ہو یا؟ میرے بچوں کو ڈانٹنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا تمہیں۔ اپنے پیچھے یزدان کی سنجیدہ آواز سن کر سمن کے کپڑے اب لیے ہاتھ فضا میں ہی ٹھہر گئے۔ دل ایسے دھڑکا جیسے اب بند ہی ہو جائے گا۔ یا اللہ، یہ کب سے پیچھے کھڑے ہیں، کیا کیا سنا ہوگا، یہ سوچ کر ہی وہ ہراساں سی ہوئی۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے کو نرمی سے کھولا۔ چند لمحوں کی لطافت سے وہ یہی الجھ جاتا کہ ہاتھ پیچھے کر کے وہ اس کے سامنے ہی آ کر بیڈ پر ٹک گیا۔ وہ غور سے بت سی بنی ہوئی سمن کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب فرصت سے محبوب کو دیکھنے کی گھڑی نصیب ہوئی، یزدان اس کے ہر نقش سے لے کر اس کے وجود کی خوبصورتی کو بھی نگاہوں میں اتار رہا تھا۔ وہ سچ میں اتنی حسین تھی، یہ ماں بننے کے بعد اس کے حسن اور بھی گھائل کرنے لگا تھا۔ کھلے بال، دعوت دیتا اس کا سراپا، اور وہ لبوں کی سرخی، آنکھوں کا نشہ، ناک کا تیکھا پن، اور کیا کیا، وہ ایک قیامت بن کر اس پر ٹوٹنے والی تھی اور وہ تباہ ہو جانے والا تھا۔ اب یہ دل کو یقین تھا، لیکن ابھی تو بس قیامت سے رخ موڑنا تھا۔ تو یزدان نے ایک دم سے نگاہیں چرا کر راحل اور عابس پر دھیان لگا لیا۔ اسے بیڈ پر بیٹھے ہی دیکھ کر راحل صاحب بالکل سیدھے سادے بچے بن کر گود میں چڑھ کر بیٹھ گئے تھے اور عابس ایک بازو تھام کر کھڑا ہو گیا تھا، جھک جھک کر اپنے پپا کے گال چھوتا، کبھی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا۔ پیار جتانے کا طریقہ یزدان کا دل فرتے محبت سے بھر گیا۔ اس کی شکل چرا کر آئے اس کے بچے یزدان نے محبت سے لبریز ہو کر ان دونوں کو ہی اپنی گود میں بٹھا کر جھک کر باری باری پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ سینے تک راحت ہی راحت اترتی جا رہی تھی۔ ادھر سمن کے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دشمن جہاں سامنے تھا، نگاہیں کیسے بہکے نہیں، دل کیسے مچلے نہیں۔ لیمن کسی طرح دل کو سنبھال کر وہ ہاتھ میں لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھتی خود کی نگاہوں پر پہرے بٹھانے لگی تھی۔ کپڑے بدلو میرے بچوں کے، یوں ہی بچوں کے سر پر باری باری انگلیوں کو پھیرتے ہوئے حکم جاری ہوا۔ میرے بچوں پر نہ جانے کیوں سمن کو آگ لگی۔ ساری تکلیف اس نے اٹھائی، اور صاحب میرے بچے کی رٹ لگائے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میرے بچے؟ تڑک کر کہا۔ سارا درد اکیلے جھیل کر میں نے پیدا کیے تھے، آپ کو تب تو اس لمبی چڑیل کو بچانے جانا تھا، پھر اسے ہی لے کر 1 سال سے گم تھے، اب آئے تو میرے بچے کی رٹ مت لگائیں۔ چل کر کہتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ جو یزدان کی غصیلی نگاہوں کا سامنا ہوا، فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ یا اللہ، میں کیوں اتنا بولتی ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان کی تیزی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، مت بھولو میں اب کال پر نہیں ہوں، تمہارے سامنے موجود ہوں۔ وہ جو غصیلی آواز میں کہتے ہوئے اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، سمن دل ہی دل میں گھبرا اٹھی۔ اکیلا کمرہ، 2 ناتواں بچے، کون اسے بچا پائے گا؟ جی وہ تو بس منہ سے پھسل گیا، ورنہ آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے رحم دل انسان ہیں، اسے تو صرف بچانے گئے تھے، کوئی رومانس لڑانے تھوڑی ہی گئے تھے، آپ کا تو کام ہی یہی ہے، ابھی بھی تو 1 سال سے بس خدمت خلق کر کے یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ کیری آن ولف جی، کیری آن، ایسے خدمت خلق کرتے رہیے، میں تو بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں آپ کی خدمتوں پر۔ وہ بیچاری سی صورت بنا کر بڑی ہی شان سے قصیدے پڑھنا شروع ہو گئی تھی، وقت وقت پر دماغ چلا کر خود کو بچانے کی ترکیب۔ یزدان نے کچھ دیر بس اسے گھورا، پھر سر جھٹک کر بچوں کا سر چومنے لگی۔ وہ دونوں چمکتی آنکھوں سے ماں کے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ ان کے کپڑے بدلو، پھر میرے کپڑے نکال دو۔ آہل اور عابس کو دیکھتے ہوئے آواز نرم پڑی اور سمن نے راحت کا سانس لیا۔ بچ گئی، ورنہ بے وقوفی میں اس کے مزاج کے خلاف زبان چلا لی تھی۔ بڑے شیر کے مزاج خیر ہوئے، پھر سب سے پہلے گرم مزاج چھوٹے شیر کے اپنی طرف کھینچا، یعنی آہل کو۔ اس نے نرمی سے اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ تو شکل سے نہیں مزاج میں بھی باپ کا لے کر آیا تھا، سے کہاں مان سکتا تھا۔
ادھر وہ اس کے بازوؤں میں آستینیں ڈالتی، ادھر وہ کھینچ کر نکال دیتا، ادھر گلا ڈالتی، ادھر وہ نانا کرتے ہوئے پھر نکال کر پھینک دیتا۔ عابس کے گالوں کو چھوتے ہوئے یزدان چپکے چپکے اس کی روحانسی ہوتی شکل دیکھ رہا تھا۔ زبان چلانے کے بجائے شانے سے کپڑے بدلنے کی پریکٹس کر لی ہوتی تو میرے بچے اتنے خوار نہیں ہو رہے ہوتے۔ اسے تو اب سمن کو چلانے میں ہی مزہ آنے لگا تھا۔ اف، یہ طنز! اس نے گھور کر یزدان کو دیکھا۔ آپ کے بچے کی ماں ہوں میں، یہ کیا بار بار یاد دلاؤں؟ جائیں یہاں سے جہاں جانے۔ زبان کی تیزی تو اب ماں بننے کے بعد وہ یزدان کو اور زیادہ دکھانے لگی تھی۔ یزدان سیدھا ہو کر بیٹھا اور سمن کی کالی آنکھوں میں جھانکا۔ کہاں جاؤں؟ تمہاری زبانی سوتن کے پاس؟ یاد کرو تم خود مجھے اجازت دے چکی ہو۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، کالی آنکھوں میں اترے صدمے سے تیزی سے نگاہ ہٹاتے ہوئے بے تاثر آواز میں بولا، جب تم خود مجھے کسی اور عورت کو سونپ دینا چاہتی تھی، پھر اب کاہے کا غم؟ کس چیز کا غصہ؟ اپنی سزا ختم کرنے کی شرط یاد ہے نا؟ تم نے خود چنی تھی۔ عابس کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے اس نے سمن کے دل پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس کے تو سارے غم ہی ادھڑ گئے تھے۔ دل اب بھی جو خوش فہمی میں مبتلا تھا وہ صدمے سے ٹوٹا تھا۔ کتنے آنسو تھے جو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ جانا چاہتے تھے، مگر جو سامنے ظالم بیٹھا تھا نا، وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتے تھے، خود کو کمزور کبھی نہیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یزدان خانزادہ نے اس رنگ میں تو اسے رنگ ڈالا تھا۔ بچے کی گال چومتے ہوئے یزدان بخوبی اس کی حالت سمجھ رہا تھا، مگر اس نے جو ستانے کا پلان کیا ہوا تھا وہ تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بہت کھیلا ہے نا اس کے دل سے، اب خود یہ مسئلہ لے، پھر اس کے بعد منائے گا بھی، زندگی بھر کا یقین بھی دے گا، اسے محبت سے سنوارے گا بھی، اور اپنے دل کی بے قراری کو بھی قرار دے گا، اس طرح کہ پھر تشنگی کا نام ہی مٹا ڈالے گا، اسے اس قدر اپنی چاہتوں سے اپنی شدتوں سے روبرو کروا کر نکھار دے گی کہ سمن خانزادہ کا سارا وجود عشق کی داستان بن جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے لبوں کے گوشے مسکراہٹ میں ڈھلے، جنہیں چھپانے کے لیے عابس کے بالوں کو چومنے لگا۔ یوں ہی اس کے سر کو چومتے ہوئے ابرو اٹھا کر دشمن جاں کو دیکھا۔ وہ آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان سی ہاتھ میں لیے کپڑوں کو مسل رہی تھی۔ میں ادھر ہی ہوں، انہیں کپڑے پہنا دوں۔ جب لگا کہ وہ حسین چہرے کی سرخی سے گھائل ہو کر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے گا، بچوں کو درمیان میں لا کر اس لمحے سے خود کو باہر نکالا تھا۔ سمن نے گلابی پڑتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ غم بعد میں منا لینا، تیار کرو انہیں۔ وہ سچ مچ اتنا ہی ظالم تھا، اس بار سمن کا پارا چڑھ گیا۔ خود ہی پہنا لیں، آپ کے بچے ہیں نا، آپ خود ہی سارے کام کر لیں، سیکھ لیں اپنے بچے پالنا۔ میں اتنی بھی سیدھی نہیں ہوں کہ آپ کو اس لمبی چڑیل کے ساتھ تنہا چھوڑ دوں۔ تڑ بولتے ہوئے دل کیا ہاتھ سے لیے ہوئے کپڑے بھی اس کے منہ پر دے مارے، مگر اب ایسی بھی بے خوف نہیں ہو گئی تھی۔ ایسی بدتمیزیاں بادشاہ صاحب کے مزاج کو آتشی بنا دیتی تھی، اس لیے بس اس کے قریب ہی پھینکا تھا۔ یزدان نے کپڑے دیکھے، پھر سمن کو۔ کہیں تمہارے دماغ میں یہ تو نہیں چل رہا کہ میرے بچے مجھے سونپ کر تم بھاگ جانا چاہتی ہو؟ بس اتنی برداشت ہے تمہارے پاس؟ بھویں یکجا کر کے وہ سمن کو اب ایک دم گھور رہا تھا۔ سمن گڑبڑائی، پھر گردن اکڑا کر بولی، ہاں چلی جاؤں گی چھوڑ کر آپ کو، نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ، نکل جاؤں گی آپ کی زندگی سے، چھوڑ دوں گی آپ کو۔ بلا سوچے سمجھے وہ بولتی گئی، مگر نتیجے سے بے خبر۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک دم سے جنونیت بھری تھی، وہ سمن کے منہ سے سب برداشت کر سکتا تھا، مگر یہ جملے نہیں۔ عابس کو سائڈ پر بٹھایا، آہل کو بھی عابس کے قریب کیا، اور ایک ہی جھٹکے سے سمن کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ کھنچتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی، اور جب بھوری آنکھوں میں دیکھا، یزدان کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ کر سمن گھبرائی تھی۔ جو کہا ایک بار پھر کہو، ایک بار پھر دہراؤ جو تم نے مجھے سنایا، کہو کہ تم مجھے چھوڑنے والی ہو۔ سمن کے بالوں کو پشت پر جکڑے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا جیسے غورایا تھا۔ اس کے تو ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی، ولف کی کمزور نس کو دبا کر غلط کر بیٹھی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دکھتی جارحیت سے سرد پڑنے لگی تھی۔ بھول گئی تھی کیسا دیوانہ عاشق ہے وہ، انجانے میں یزدان کے جذبات سے کھیل گئی تھی۔ ایک بار سزا بھگت چکی تھی اس کی حالت کی وجہ سے، اس بار چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس بار تو اسے توڑ مروڑ دے گا۔ سمن کی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی تھی، اور وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے ویسے ہی گھرایا۔ شاید تم میری جنونیت بھلا بیٹھی ہو، شاید میری نرمی تمہارے سر چڑھ گئی ہے۔ یہ مت بھولنا، ایسے جملوں کی آگ سے یزدان خانزادہ میں کسی قدر اپنی جنونیت کے رنگ سے رنگ سکتا ہے کہ تم آئندہ میرے قریب آنے سے بھی ڈرو گی۔ بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمن جان بلب ہو رہی تھی، وہ جو ایسے جنون میں آ جائے تو کیسے خود کو بچائے۔ سوچتے ہوئے اس نے پتلیاں گھما کر ایک طرف دیکھا، آہل اور عابس بس آنکھیں پھاڑے اپنے پپا مما کو دیکھ رہے تھے۔ یزدان شرم کرے، بچے دیکھ رہے ہیں۔ سمن ہولے سے منمنائی، اب یہی بچوں کا ڈراوا ہی جان بچا سکتا تھا۔ یزدان نے جھٹکے سے گردن موڑ کر بچوں کی طرف دیکھا، وہ دونوں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گردن آنکھیں کی اسی طرح گھور رہے تھے کہ جیسے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یزدان خانزادہ تو اب اپنے بیڈ روم میں بھی رومانس سے بھی گیا، سوچ کر اس نے سمن کے بال نرمی سے چھوڑے، خود اٹھا، سمن کا بازو تھاما، اسے زبردستی اٹھا کر کھڑا کیا۔
پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے چند کھلونے بیڈ پر رکھے۔ تم دونوں کھیلو، ہم آتے ہیں، ان سے پیار سے کہا اور پھر تیزی سے اسے کھینچتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اسی طرح گھسیٹتے ہوئے واش روم میں لے آیا تھا۔ یہاں لا کر اس نے سمن کو دیوار سے لگا دیا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے گھورایا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا فیصلہ کرنے کی ہمت کی ہے تم نے؟ بھوری آنکھیں اس قدر جنونیت سے بھری ہوئی تھیں کہ وہ اگر ذرا سا سمجھتی تو دل یہ یقین کر لیتا، بھلا ایسا جنونی عاشق کسی اور عورت کا ہو سکتا ہے جو صرف جدائی لفظ کو سن کر دیوانہ ہو رہا ہو؟ وہ بھلا کیا اسے چھوڑ کر دوسرے سے دل لگائے گا؟ لیکن سمن تو اپنی ہی لگائی گئی آگ میں جل رہی تھی۔ دماغ میں بس ایک بات بیٹھ گئی تھی، اس بات کو رٹے ہوئے تھی، اس طرح آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، اپنی لمبی چڑیل کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ دل سہما جا رہا تھا مگر بہادر بننے کی کوشش کرتے ہوئے وہ یزدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے پر کالی آنکھیں بھیگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے چیلنج مت کرو سمن یزدان خان زادہ، ورنہ میرے خوف کا اعتراف تم دن رات کرو گی۔ تمہاری ایک ایک بہادری کے مظاہرے سے لے کر تمہاری ساری بیوقوفی کا علاج میں آ کر اپنے طریقے سے کروں گا تو تم ساری عمر کے لیے میری پناہ میں سمٹی رہو گی۔ گرم سانسوں کی آنچ سے سمن کا سارا چہرہ جلنے لگا۔ یہ ایسی جلن تھی جو صرف پیار کی بارش سے بجھتی تھی۔ تیار ہو میری جنونیت سہنے کے لیے؟ سانسیں اور ذرا قریب ہوئیں اور وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی پلکیں لرزی اور گالوں پر کانپنے لگی۔ پہلے گال تپے، پھر چہرہ سرخ ہوا، پھر وہ گردن سے لے کر سارے وجود تک گلابی رنگ میں رنگنے لگی۔ وہ جو دشمن کی گولیوں سے بھی نہیں ڈرتا تھا، سامنے موجود اپنی ملکہ کی ہر عطا پر مرنے لگتا تھا۔ وہ یزدان خانزادہ کو زیر کرتے تھے، اس کی ہستی کو تسخیر کرتے تھے، ہر درد کو بس ان کے چھونے سے ہی تو آرام ملتا تھا۔ یزدان ایک ٹرانس کی کیفیت میں جھکا اور جلتے ہونٹ سمن کے کھلے کاندھے پر پیوست ہوئے تھے۔ اپنی دیوانگی کا ثبوت اس کی گلے سے لے کر گردن پھر شہرگ پر شدت سے چھوڑتا وہ سمن کی سانسیں بکھیر رہا تھا۔ وہ چھولے اور سمن کا سارا وجود جھلسنے لگتا، ایسا لگتا کہ وہ قطرہ قطرہ پگھل کر یزدان کے وجود کو حصہ بن جاتی تھی، اس کے وجود سے لپٹتی، اس کے وجود میں سما کر اپنا آپ گم کرتی۔ رگوں میں خون کا دوران اتنا تیز ہونے لگا کہ وہ بے چینی کے ساتھ سخت گرمی سے محسوس کرتا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر شاور کا پانی کھول چکا تھا۔ نہ جانے یہ سمن کے لگائے جملوں کی آگ تھی یا جدائی کے بعد ملن کی آس سے تڑپتے جذبات کی کاری گری۔ یزدان سب بھلائے اپنے ہونٹوں کے ساتھ ہاتھوں کو بھی محبوب کو چھونے کی اجازت دے چکا تھا۔ یزدان کے ہاتھ اپنی پشت پر حق سے پھرتے محسوس کرتے ہوئے سمن کے سارے جسم میں سہرن سی دوڑنے لگی۔ شاور کے پانی کی بوندیں گرتی تن من کو سلگا رہی تھی۔ کب کے بچھڑے تھے، کب کے ایک دوسرے سے دور دوریوں کے عذاب سے لپٹے تھے، اب جو ایک دوسرے کو چھوتے ہوئے بے خبر ہو جاتے کہ سمی سمی۔ شانی کی آواز نے ان دونوں کو جیسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا تھا۔ سمن نے بے حد گھبرا کر یزدان کی شرٹ دبوچ لی۔ یزدان کی گلابی ڈورے تیرتی آنکھوں نے جو کالی مدہوش آنکھوں میں دیکھا اور یہاں لا کر کرے رومانس۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ یزدان کے ساتھ واش روم میں ہوتی اور شانی آ جاتی، پھر خالہ کا سامنا کرنا خجل کرتا رہتا تھا۔ یزدان نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا، پھر کمر سے ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے شاور کا پانی پہلے بند کیا تھا۔ سمن اب سکڑی سمٹی شانی کی آواز سنتی روحانسی سی ہوئی جا رہی تھی۔ ان کی آواز صاف واش روم کے کھلے دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ سمی کہاں گئی ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے بچوں کو تنہا چھوڑ کر تم گم ہوئی ہو؟ وہ ڈانٹ بھی رہی تھی اور ان کی آواز پر سمن کا خجالت سے چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ میں ادھر ہوں خالہ، ادھر آئیں، وہ گھبرا کر اونچی آواز میں بول بیٹھی۔ بیٹی صاحبہ جو گھبراہٹ میں خود شانی کو ادھر آنے کی دعوت دے چکی تھی، یزدان نے تیزی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کر دیے۔ کچھ تو خجالت سے بچا جا سکتا تھا۔ امید کے مطابق خالہ صاحبہ یزدان کی موجودگی سے انجانوں سے ڈانٹنے کے لیے کھلی واش روم کے دروازے تک آ گئی۔ کب عقل آئے گی تمہیں بچوں کو چھوڑ کر؟ وہ جو اسے زبردست ڈانٹ سنانے والی تھی، یزدان کو ادھر دیکھ کر وہ خود سٹ پٹا گئی۔ سمن نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر ڈالا۔ کم بخت یہ بھولا پڑا تھا۔ یزدان نے بے ساختہ اپنے کان کی لو مس لی، پھر زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، وہ بس ادھر کا شاور اوپن نہیں ہو رہا تھا، میں صحیح کرنے آیا تھا۔ زبردستی مسکراتے ہوئے بلا وجہ صفائی دینے کی یہ کوشش کتنی بے وقوفی بھری تھی، یزدان خود سمجھتا تھا، مگر اب کیا کرے جو بیڈ روم کے دروازے سے لے کر واش روم تک کا ڈور کھول کر رومانس فرمایا گیا تھا۔ ایسے یہاں بہانے بنانے پڑیں گے۔ لیکن دو انگلیوں سے گردن کی پشت کھجلاتے ہوئے شانی سے نگاہیں چرا کیا تھا۔ اچھا شانی اتنا کہہ کر بہت تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اپنی بیوقوفی پر وہ خود خجل ہوئی۔ اب سمن تنہا تو نہیں تھی۔ شانی نے ایک دم سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، پھر کھل کر مسکرا دی۔ ان کے برسوں کا خواب پورا ہوا۔ شایان اور غازی کی جگہ یزدان اور سمن کو دیکھنے کی چاہت جو پوری ہو گئی تھی۔ ادھر سمن اب اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے یزدان کو گھورے جا رہی تھی، جب کانوں میں شانی کی آواز گونجی، میں ان دونوں کے لیے لینے کے لیے آئی تھی، لے کر جا رہی ہوں، جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ مسکراتی ہوئی آواز، پھر قدموں کی آہٹیں، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز۔ یزدان نے جیسے ہی اسے دیکھا، ہائے کس قدر بے شرم ہو گئے ہیں، ہائے اب ہم بدنام ہو گئے، ہائے خالہ کیا سوچیں گے، ہم اتنے بے صبرے ہیں، ہائے یہ ہائے ہائے کرنا بند کرو پہلے۔
بھیگی بھیگی اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہوئے وہ پرسکون تھا۔ چند لمحوں پہلے والی خجالت اب چہرے سے معدوم تھی، بلکہ اب تو بھوری آنکھیں بڑی جسارت سے محبوب کے وجود پر پھسل رہی تھی۔ نہیں بند کروں گی، ہائے ہائے، آپ کا کیا؟ پھر سے چلے جائیں گے اپنی لمبی چڑیل کے پاس، اور ادھر میں رہ جاؤں گی خالہ کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہ کیا سوچیں گی میں بچوں کے بیڈ روم میں چھوڑ کر واش روم میں رومانس لڑانے پہنچ گئی تھی؟ لگاتار بولتے ہوئے بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ یہ جو ہلکا ہلکا مدہوشی سے بھرا سرور ابھی تک رگ و جاں میں سمایا ہوا تھا، یزدان کی بھوری آنکھوں میں جلوے دکھانے لگا۔ بھیگی بھیگی قیامت خیز سراپر پر گڑی نظریں عاشقی جتانے لگی، مگر زبان نے بس اتنا کہا، سب تمہاری کارستانی ہے، مجھے بلا وجہ کا غصہ دلاتی ہے۔ کاندھے جھٹک کر کہتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر سمن کے کاندھے پر ٹکا گیلا دوپٹہ ایک انگلی کی جنبش سے جھٹک دیا۔ بھلا گستاخ نگاہوں کو یہ پردہ کہاں قبول؟ سمن نے ہونٹ بھینچے۔ میں دلاتی ہوں غصہ؟ نہ تو خبردار مجھ سے اب رومانس لڑانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، سمن کا پارا چڑھا تیوری چڑھا کر کہا، اور مڑ کر جاتے کہ یزدان نے کلائی جکڑی اور اسے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے دونوں ہاتھوں سے نازک کمر کو جکڑ کر چھپ کر خفا نگاہوں میں جھانکا۔ صرف تم مجھے غصہ دلاتی ہو، کوئی دوسرا نہیں، تو سزا کی حقدار صرف تم ہو، دوسری نہیں۔ بھوری آنکھوں میں بہکتی چمک کے ساتھ عاشقی کے فسانے کہتے سمندر تھے، پر سمن تو بس لفظ دوسری پر سراپا سلگ گئی۔ اس نے جو پوری طاقت لگا کر اسے دھکا مارنے کی کوشش کی، واش روم جو بہت گیلا ہو رہا تھا، اسے سنبھالتے سنبھالتے بھی پیچھے کی طرف پھسلا، گھٹنے مڑے اور لمحوں میں وہ فرش پر گرے تھے۔ اب جو پھسل کر گرے تو وہ نیچے اور سمن اس کے سینے پر تھی۔ گیلے بال یزدان کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ گداز وجود کا لمس جو کب سے ہوش سے بیگانہ کر رہا تھا، اس نے حواس اڑا رہی تھی۔ سرور دیتی بہکتی سانسوں میں اتر گئی خماری سر چڑھ کر یزدان کی خواہشات کی ڈوری پھسلی تھی۔ سمن نے چہرہ اٹھا کر جو اسے دیکھا، یزدان نے اس پل میں کروٹ بدلی تھی۔ اب وہ اس کے بار تلے دب کر گھبرائی تھی۔ بھوری آنکھوں کی چمک اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ یزدان میں بس اتنا ہی سننا تھا اور کچھ نہیں۔ چھپ کر سمن کے کچھ کہنے سننے کی کوشش کرتے لبوں کو اپنے لبوں میں بھینچ کر قید کر لیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور ایک پیر سمن کے پاؤں پر رکھتا اسے اس کے قصور گنواتے ہوئے پل پل سانسوں کی ڈوری ہونٹوں سے باندھتا سزائیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ سانسیں قید ہوتے ہوتے اور یزدان کی پیاس کو سیراب کرتے ہوئے بے خود ہونے لگی۔ اب نہ وہ ہوش میں رہنا چاہتا تھا، نہ سمن اپنے ہوش سنبھالنا چاہتی تھی۔ یہ تصادم جذبات کے طوفان بہکانے کے لیے کافی تھا۔ عشق کی تمنائیں تڑپ رہی تھیں۔ یزدان کے سرکش ہاتھوں کی یہ بے خودی، چاہتوں کی بے ایمانی، ہاتھوں کی انگلیوں نے بھیگے بھیگے وجود سے لباس کے بار کو وجود سے پرے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ان دونوں کے درمیان موجود سب سے بڑا دشمن بول اٹھا تھا۔ یزدان کے پینٹ کی جیب میں رکھا موبائل رنگ بجی، اور جہاں یزدان نے ناگواری سے اپنا چہرہ اٹھایا، وہیں سمن ہوش میں آ گئی۔ پٹ سے آنکھیں کھولی، آ گئی میری سوتن کی کال، کریں اس سے بات۔ وہ جو خفا تھی، یزدان نے بوجھل ہوتی پلکوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کالی آنکھیں، نشیلی لبوں پر سرخی جان لیوا، مدہوش سانسوں کی گرمی بہکاتی، پھر بھی یہ غصہ۔ عجب ادائیں تھیں، عجب سزائیں تھیں، دلکشی میں لپٹی، مدہوشی میں گھری۔ یزدان کے لب دلکشی سے مسکرائے، یہ جو بس قطرے ہیں نا، پھر تم پر برسا دو، تمہاری حالت خراب کریں گے۔ یوں ہی دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ سمن کے پلکیں کپ کپا رہا تھا۔ تو میرے حضور، یہ جو اب دوسری عورت کا ذکر کر کے میرے جذبات سے کھیل رہے ہیں، جب میں سراپا تم پر قابض ہو جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری قربت تمہیں۔ وہ آگے بولتا کہ سمن نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ بھوری آنکھیں شرم سے اور بھی گلابی ہوتی کالی آنکھوں میں ٹھہری، جیسے پوچھ رہی ہوں لبوں کو خاموش کرنے کی وجہ۔ مار ڈالے گی مجھے، اتنے بے شرم کب سے آپ ہو گئے؟ وہ جو شرم و خفگی کے ملے جلے رنگ کے ساتھ بولی۔ یزدان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹائے۔ بس تمہارے معاملے میں اتنا ہی بے شرم ہوں، اور ہائے سچی۔ وہ تو اتنی خوش ہوئی کہ یزدان کی گردن پر باہیں لپیٹ کر چیخی، سچی بس میرے معاملے میں اتنے بے شرم ہے؟ بس میں آپ کو بے شرم بناتی ہوں؟ خوشی کا اظہار کرتی ملکہ بادشاہ کو یہی زیر کر دیتی کہ یزدان نے اس جادوئی لمحات سے نکلنے میں ہی خیر جانی، ورنہ شاکر کے ولیمے کی پارٹی ان دونوں کے بغیر ہی ہو جانی تھی۔ نرمی سے سمن کی باہیں گلے سے نکالی، اس سے الگ ہوا، سیدھا ہوا، پھر ایک ہی جست میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر سمن کی غلط فہمی میں گرفتار دل کو یہ گریز لگا تھا، نہ اقرار ہے نہ انکار۔ وہ اسے مطمئن کیوں نہیں کر دیتا کہ وہ صرف اس کا ہے؟ وہ سب فوٹوز، ویڈیوز، 1 سال کی دوری، ان سب باتوں کی سچائی کیوں نہیں بتاتا ہے؟ اداسی سے سوچتے ہوئے سچ مچ کا رونا آنے لگا تو کروٹ بدل کر چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ اٹھو تیار۔ یزدان نے بھیگی شرٹ کو اتارتے ہوئے جو پلٹ کر اسے دیکھا، نگاہیں پھسل کر سمن کی پشت سے لے کر کھلی کمر تک پھسل کر بہکی تھی۔ بے ساختہ اس نے رخ موڑ لیا۔ سمی، اٹھو چپ چاپ سے، اب یہیں سو جانا ہے کیا؟ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اب سینے میں پھر سے بے چینی سے محسوس کر رہا تھا۔ میری مرضی، جو کروں۔
اب جہاں جانا ہے آپ چاہیں جہاں جانا ہے، چاہے چاہے جہاں دل کو سکون آ رہا ہے۔ رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی، اس لیے یوں ہی کروٹ بدلے تڑک کر جواب دیا، یہ ایسے نہیں مانے گی۔ اس نے دانت پیسے، پھر مڑ کر فرش کو بستر بنا کر لیٹی زوجہ محترمہ کو دیکھا، ذرا سا خم ہوا اور ایک ہاتھ میں سمن کا بازو دبوچ کر اسے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ مجھے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کا رخ بدل کر اس نے کھلی زیپ اوپر کر کے اس کی شرٹ کو درست کر دیا۔ اب تمہاری مرضی، جو دل کرے کہو، میں اس وقت تمہارا دماغ درست نہیں کر سکتا، سنجیدگی سے کہا۔ اس کے پیچھے سے ہٹا اور اس سے بھی تیزی سے واش روم سے نکل گیا۔ سمن کچھ دیر وہیں کھڑی آنکھیں چھوٹی کر کے جاتے بادشاہ صاحب کو دیکھ رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر ہولے سے بڑبڑائی، دماغ تو میں درست کرتی ہوں آپ کا، دوسری لے کر آئیں گے۔ اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتاتی ہوں ولف کی ملکہ کون ہے۔ کالی آنکھیں اب یہ سوچ کر چمکی تھی کہ وہ کس طرح اسے زیر کر سکتی تھی۔ ولف کتنا بھی زوراور صحیح، مگر وہ سراپا اس کی نگاہوں سے لے کر جس بات تک کو بہکا سکتی تھی، اس کا ثبوت یزدان کا نظریں بچا کر چلے جانا تھا۔ آپ کو اس چڑیل کے دام سے نہیں نکالا تو میرا نام بھی سمن یزدان خانزادہ نہیں، ناک سکیڑ کر عزم سے کہا، گردن مٹکائی اور پھر ایک دم سے شیشے کی طرف نگاہ گئی، اپنے وجود کی بے ترتیبی پر توجہ ہوئی۔ ہائے اللہ، میں اتنی بے شرمی سے یزدان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی بے شرمی پر چینک ہی نکل گئی، جھٹ سے دوپٹہ تلاشا، فرش پر پڑا دوپٹہ جھپٹ کر اٹھایا اور خود سے لپیٹ لیا۔ ابھی اسے زیر کرنے کا سوچنے والی سمن صاحبہ اپنی حالت پر شرم سے سرخ ہوتی واش روم سے نکل بھاگی تھی۔ دھندلی سرد رات کی خاموشی میں واسق کے بنگلے کے اندر خاموشی سی پھیلی ہوئی تھی۔ بس لاؤنج میں اریبہ کی دیوار میں نصب ہیکل اسکرین پر چلتے اریبہ کے فیورٹ شو کی آواز تھی۔ یہ کبھی کبھی حسن کی کچھ بولنے کی کوشش کرتی پیاری سی آواز گونجتی، باقی ہر جگہ سکوت چھایا ہوا تھا۔ اریبہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی اطمینان سے اپنا فیورٹ شو دیکھ رہی تھی۔ حسن نے نیا نیا چلنا سیکھا تھا تو وہ لاؤنج کی ہر چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا، چلنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ کبھی ماں کو اپنی زبان میں اپنی طرف متوجہ کرتا تو اریبہ اسے پیار سے دیکھتی، ایک فلائنگ کس دیتی اور پھر سے اپنے شو میں کو۔ حسن اتنے میں ہی خوش ہو کر اچھلتا اور پھر اپنے کھیل میں گم ہو جاتا۔ واسی کی طرح اس نے بھی ماں سے زیادہ توقعات نہیں باندھ لی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہتا کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور نہایا دھویا فریش سا واسق لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ ابھی ڈنر پر جانے والے کپڑے نہیں پہنے تھے، پر فریش ہو لیا تھا۔ نیلے ٹرنک پینٹ پر گول گلے کی فل سلیو والی گرم شرٹ ڈالے وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ادھر ہی چلا آ رہا تھا۔ بابا، حسن نے باپ کو دیکھا، صوفے کو تھامے ہوئے اچھل اچھل کر خوشی جتائی اور ایک ایک قدم جماتے ہوئے وہ واسق کی طرف بڑھا۔ معلوم تھا پیار ہی پیار ملنے والا تھا۔ بابا کی جان! واسق نے فرتے مسرت سے آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں میں بھر کر اٹھا لیا تھا، اس کے گال چومے، سر چوما۔ اریبہ نے ذرا سے گردن گھما کر ان دونوں کو دیکھا۔ واسق کی محبت حسن کے لیے بے تحاشا تھی، یوں لگتا تھا اس کی محبت کا کل محور حسن تھا۔ اسے مسکرائی، کاندھے جھٹکے اور پھر سے اپنے شو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بابا بابا، حسن نے تو بس یہی 2 لفظ سیکھے تھے اور واسق انہی 2 لفظوں کو سن کر ہر خوشی بھرے احساسات کو پا لیتا تھا۔ بار بار اس کے گال چھوتے ہوئے اس نے صوفے پر بیٹھی ہوئی اریبہ کو دیکھا، گھریلو حلیے میں بالوں کو کیچر میں مقید کیے وہ ان مزے سے اپنا پروگرام دیکھ رہی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے وہ حسن کو گود میں لیے ہوئے اریبہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ وہ بیٹھا تو حسن نے آرام سے اس کی گود میں پھیل کر بیٹھتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ اریبہ نے بیزار نگاہ واسق پر ڈالی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، تم اور حسن چلے جاؤ۔ صرف نگاہیں بیزار نہیں تھی، بیزاری سے کہتے ہوئے دونوں پاؤں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ لیے۔ واسق نے اس کی شکل غور سے دیکھی۔ اب جب بھی کمشنر وجدان کے گھر یا کسی دعوت یا تقریب میں جانے کی بات ہوتی، اریبہ یوں ہی بیزار سی ہونے لگتی تھی، اور یہ بیزاری اجلال کی موت کے بعد سے اریبہ کے وجود میں چھانے لگی تھی۔ واسق نے غور کیا تھا اجلال کی موت نے اسے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ چند پل وہ اس کے بیزار چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اچھا نہیں لگتا اریب، سب نے ہی ڈنر پر انوائٹ کیا، بھیا نے خود تم سے کہا ہے۔ پیار سے کہتے ہوئے یزدان کا حوالہ بھی دیا۔ اریبہ بیزار ہوئی تھی، وہ نہیں جو وہ ان سے تعلقات توڑ دیتا جو ہر حال میں بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ بھیا سے میں خود بات کر لوں گی، کوئی بہانہ کر لوں گی، شور کہ وہ برا نہیں مانیں گے۔ اپنی ٹانگیں ہلاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بول بھی رہی تھی، برا نہیں مانیں گے مگر اچھا لگے گا کہ تم ان کی بات بھی ٹال جاؤ۔ سب نے ہی تم سے کہا ہے، میم، باس، سمی، بھیا اور دعا، جس نے دیا ہے اس نے تو نہیں کہا۔ وہ جانے کیا سوچے ہوئے بیٹھی تھی، تنک کر کہا، اور واسق نے اس بار غور سے اس کی شکل دیکھی، پھر عجیب سا مسکرایا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم شاکر سے یزدان والا لاڈ پیار چاہنے لگی ہیں، اس کے لیے بڑے بھائی والی فیلنگ آ رہی ہیں۔ تنزیہ بولتے ہوئے وہ اندر سے عجیب سی کیفیت سے بھی کٹ رہا تھا۔ اگر سچ میں اریبہ ایسا محسوس کر رہی ہے تو کیا وہ برداشت کر پائے گا؟ مگر جو اریبہ بولی تو بڑا بھائی مائی فٹ، اس بدتمیز گھمنڈی انسان کو میں کیوں کر اپنا بڑا بھائی سمجھوں گی؟ وہ اس قابل ہے کہ میرا بھائی کہلائے؟
بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں لیا اور ریموٹ بھی اٹھا کر ٹیبل پر پٹخ دیا۔ نفرت ہی نفرت، بیزاری ہی بیزاری۔ واسق کے سینے میں عجیب کیفیت ناپید ہو گئی۔ اس کی جگہ کمینی سی خوشی نے جنم لے لیا تھا، کیونکہ جس طرح اریبہ نے نفرت سے کہا تھا یہ وقتی نفرت نہیں تھی، اور یہی بات اس کے اطمینان کی وجہ تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، بڑا بھائی تو ہے تمہارا۔ وہ اب سکون سے بولتا اریبہ کی نفرت جانچ لینا چاہتا تھا۔ اپنی اور اریبہ کے ساتھ میں وہ اب بہت آرام سے اریبہ کی نفرت اور محبت کی گہرائی ناپ تو لیتا تھا۔ اریبہ کو سب سے بڑھ کر پہچاننے میں اس کی دعوے داری حقیقت تھی۔ بٹ نان سینس، وہ بھڑک گئی تھی۔ چہرہ سرخ ہوا۔ واسی کی کیا، اس کی گود میں بیٹھا باپ کا موبائل نکال کر کھیلتا حسن بھی اریبہ کو دیکھنے لگا جو بھڑکی ہوئی تھی۔ میرے پاپا کی سرونٹ تھی وہ لڑکی، اوپر سے خلیل کی بہن۔ وہ صرف ہمارے نوکر تھے۔ نوکروں کی اولادیں سر پر نہیں بٹھائی جاتی، جائیدادوں میں حصہ دار نہیں ہوتی، وہ صرف دل بہلانے کی چیز ہوتی ہے۔ میرے پاپا کی بیٹی صرف میں ہوں، ان کی اکلوتی بیٹی۔ وہ ملازمہ کی اولاد نہیں۔ غصے کے ساتھ ساتھ اس بار آواز میں تحقیر کا عنصر شامل تھا۔ واسق بس چپ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اریبہ بہت بدل چکی تھی، خدا کی طرف جھک بھی گئی تھی، مگر اپنے اندر بسے اس نفسانی تعلقات کا کیا کرتی جو جڑ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ آج اسے 1 سال پہلے جب ہاسپٹل میں اریبہ کی باتیں سنی تھی تب بھی دل میں خیال تھا کہ یہ تبدیلیاں ناپائیدار بھی ہو سکتی تھیں۔ اریبہ کے جذبات حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اب بھی یہ بدلاؤ کے دور میں تھے، مگر وہ جو ایک غرور تھا، اپنے برتر ہونے کا احساس تھا، اسے مار نہیں پائی تھی۔ لیکن پھر بھی واسق اب کوئی شکایت لبوں پر نہیں لاتا تھا۔ دل سے اسے قبول کر لیا تھا، مگر کیونکہ بس ایک احساس تھا جو اریبہ کے دل سے نہیں بدلنے والا تھا، وہ تھی واسق کی محبت، حسن سے محبت۔ اب صرف اس سے محبت کرتی تھی، یہ دل کو یقین تھا۔ بس یہی محبت تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی، ورنہ مزاج اور سوچ تو شاید کبھی مل ہی نہیں پائے گی۔ میرے پاپا کے ملازمہ کا بیٹا اور میرا بھائی! ادھر وہ ابھی ہولے ہولے غصے سے ناک چڑھا کر بڑبڑائی، پھر اس نے گردن بھی نخوت سے جھٹکی۔ واسق کو اس بار برا لگا۔ شاکر سے نفرت اپنی جگہ، مگر یہ کسی کو کمتر سمجھنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ ملازمہ کے بھی جذبات ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور پھر تم مت بھولو کہ تمہاری دادی اور پپا نے اس بیچاری ملازمہ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کے تعلقات ہی بنایا گیا تھا۔ تلخی سے بولتے ہوئے واسق کی کتھئی آنکھوں میں تیز چبھن بھی تھی۔ اریبہ چند پل کو خاموش ہو گئی۔ ماں باپ کے گناہ خنجر کی طرح دل میں گڑ جاتے ہیں، ان سے نفرت بھی ہونے لگتی تھی، مگر اس محبت کا کیا کرتی جو اسے اپنے پپا سے تھی، جو ان کی ناگہانی موت کے بعد سے اس قدر سر اٹھا چکی تھی کہ وہ کمشنر وجدان کی فیملی کے ہر فرد سے پھر سے بیزار ہونے لگی تھی، دور بھی ہو رہی تھی، اور ایک دن دیکھنا واسق کو کر بھی دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے سر جھٹک کر واسق کی طرف دیکھا۔ واسق، ضروری ہے کہ ہم جائیں؟ ہم شاپنگ پر چلتے ہیں نا، حسن کی برتھ ڈے ہے کل۔ نگاہوں میں محبت بھرے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دھم سے اس کی ہی بغل میں بیٹھی تھی، ساتھ ہی جھک کر حسن کی گال چٹر چومے۔ وہ ماں کے بدلتے روپ کا عادی ہو رہا تھا، اب بھی جو دیکھا وہ پیار کے موڈ میں ہے، اس کی گود میں آنا چاہا۔ اریبہ نے اسے گود میں لیا، ذرا سا پیار کیا اور پھر اسے ٹیبل کا سہارا دے کر کھڑا کر دیا، وہی امیروں والے اسٹائل کا پیار۔ وہ حسن کے ساتھ ویسا ہی پیار کرتی تھی جیسا پیار اسے دیا گیا تھا۔ گود میں لے کر رکھنا، ہر وقت ناز اٹھانا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسے اپنے ناز نخرے سے فرصت ملتی تو کسی اور کے ناز اٹھاتی۔ واسق نے سوچ کر گہری سانس لی۔ واسق، چلو نا، شاپنگ پر چلتے ہیں، پھر ادھر سے ہی ڈنر پر چلیں گے۔ اس کے کاندھے سے لے کر گردن تک پر نزاکت سے انگلی پھیرتے ہوئے وہ بڑی عطا سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی اس کا ہی شوہر تھا۔ رخ موڑ کر اس کے مقابل میں بیٹھا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، پر تمہارے بھائی کے ولیمے کی پارٹی کے بعد۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اریبہ کے گالوں پر آتے چند لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے واسق کی آنکھیں اب چمک رہی تھی۔ اریبہ نے دانت پیس کر اسے گھورا۔ اسٹاپ ٹیزنگ می۔ اس کے سویٹر کو مٹھی میں جکڑ کر وہ گھورائی، مگر وہ ویسے ہی مسکراتا رہا۔ میں ستا تھوڑی رہا ہوں، اب میں کیا کروں جب سب تمہارے بھائی نکل آئے؟ اپنے چہرے پر معصومیت سجائے وہ اسے لگاتار چھیڑ رہا تھا۔ واسق، مجھے بالکل بھی یہ مذاق پسند نہیں ہے۔ وہ جب غصے سے اس کے کاندھے پر مکے برسانے لگی، واسق نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ لیں، پھر اس کی غصیلی نگاہوں سے جھانکتے ہوئے بولا، میں تو بس یوں ہی تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اریبہ نے لب بھینچے۔ سب سمجھتی ہوں، تم مرتضیٰ کے حوالے سے مجھے اریٹیٹ کرتے ہو۔ اریبہ کا چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ یہ قسمت کا کیسا وار تھا، وہ اس وار سے اب تک خود سے شرمندہ تھی، خود پر، اپنے جذبات پر۔ استغفر اللہ کرو بی بی، میں کیوں اپنی پیاری اور اتنی معصوم حسین بی بی کی شان میں یہ گستاخی کروں گا؟ واسق نے ترنت اس کی کلائیاں چھوڑ کر پیار سے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرا۔ اریبہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری اتنی معصوم بیوی کو کیوں میں ستاؤں گا؟ آنکھوں میں شرارت بھری وہ اریبہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، کتھئی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اریبہ کو بری لگتی تھی۔ اس نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ جب تم یہ مجھے معصوم کہتے ہو نا، مجھے تمہاری آنکھوں کی چمک بہت بری لگتی ہے۔ وہ جو مشکوک ہوئی، واسق نے فوراً پینترا بدلا۔
اچھا ٹھیک ہے، اب تو میں تیز ترار عورت کہوں گا، اب ٹھیک؟ آئی ایم ناٹ اے تیز ترار عورت، بہت معصوم سی ہوں میں، سب سے معصوم۔ اتراتے ہوئے ناز سے سر بھی چٹکا، اس نے گردن چٹکی۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے معصومیت کے مظاہرے دیکھ رہا تھا۔ اس بار مسکراہٹ استہزائیہ ہوئی، اس کے اشارہ کچھ دیر پہلے ملازمہ کے لیے مغرورانہ انداز میں کی گئی باتوں کی طرف تھا، مگر وہ ناسمجھی سے بولی، واٹ ڈو یو مین؟ آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ نتھنگ، اس نے سر جھٹک دیا۔ بات یہیں ختم کر دی جائے تو اچھا رہے گا، اس لیے موضوع بدل کر وہی کہا جہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، شاکر مرتضیٰ کے چھوڑو، اپنے بھیا اور کیوٹ سے نثر کے لیے ہی تیار ہو جاؤ۔ اس کے بازوؤں کو تھپکتے ہوئے اس نے ایک نگاہ حسن پر بھی ڈالی، جو لاؤنج کی دوسری طرف اپنے کھلونوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جب تک گھر پر رہتا حسن سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر پھر سے اریبہ کی طرف مڑا جو بولے جا رہی تھی، نثر تو مجھے اس لیے کیوٹ لگتا ہے، وہ کیوٹ ہے بھی بہت، اتنا خوبصورت ہے، پھر مجھے اس سے کوئی پرابلم بھی نہیں۔ میری مما نے غلطی کی تھی، وہ بیچارہ تو مجھ سے اچھے سے ہی بات کرتا تھا، بٹ وہ مرتضیٰ میرے پپا کی نہ جانے کس بات کا غصہ تھا، خود کا یا جس بات کا بولتے بولتے وہ پٹڑی سے اتر جاتی کہ اریبہ۔ اس بار واسق بھڑکا تھا، جو سختی سے ٹوکا۔ اریبہ ایک دم پھر چپ ہو گئی۔ ہر وقت نرم مزاج رہنے والے واسق کا غصہ بہت خراب تھا، یہ وہ جان گئی تھی۔ اریبہ، یہ دوسری اور آخری وارننگ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، تم نے پھر کبھی یہ جملہ منہ سے نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم یہ لفظ بولنے سے بھی ڈرو گی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اریبہ کی بولتی بند ہوئی۔ مرتضیٰ میرا دوست نہیں، بھائی جیسا بھی ہے، اس ماجرے میں اتنا ہی بے قصور اور معصوم ہے جتنا تم نثر کو سمجھتی ہو۔ وہ مرتضیٰ وجدان خانزادہ ہے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اپنی زبان پر قابو پانے کی کوشش کرو ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، مگر آنکھیں ویسے ہی سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر اتنی ہی سختی تھی کہ اریبہ نے دل ہی دل میں توبہ کر لی یہ بات کہنے سے۔ کوئی اور بات ہوتی تو وہ اتنا غصہ برداشت نہیں کرتی، مگر ابھی غلطی خود کی تھی، اور یہ ڈر کہ سب یہ احسان کے کان تک اس نے پہنچا دیا تو بھیا جو حشر کریں گے، اس خوف سے فوری معصوم بن گئے۔ میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا، ورنہ مجھے خود معلوم ہے مرتضیٰ کا کیا قصور، بیچارہ سا ہے وہ۔ تم پلیز غصہ مت کرو۔ پیار سے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اس کے گال بھی چومنے شروع کر دیے۔ اس نے کوفت سے اسے الگ کیا، الٹا سیدھا مت بولا کرو۔ غصہ کم ہوا مگر ختم نہیں۔ سر جھٹک کر وہ اریبہ سے پرے ہوا، غلطی کر کے پیار جتانے والا عمل اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اریبہ نے منہ ٹیڑھا کیا، ٹھیک ہے اب نہیں کہوں گی۔ بڑے آئے مرتضیٰ کے سائڈ لینے والے، وہ منہ بناتی کہتی اسے گھورتی رہی، مگر وہ بے نیاز بن کر اپنے موبائل نکال کر چیک کرنے لگا۔ مرتضیٰ کے ڈھیروں میسیجز تھے پارٹی کے حوالے سے، چند مزاحیہ باتیں بھی، اور ساتھ ہی یزدان کے بھی میسیجز، اور ایک میسیج پر وہ چونکا۔ شاکر کا میسیج آیا ہوا تھا، اسے خاص طور پر انوائٹ کرنے کا۔ واسق نے آنکھیں بند کر کے کھولی، ادھر اریبہ اسے دیکھتے ہوئے ایک الجھن میں گرفتار تھی۔ ابھی جو ایک بات کہہ دی تھی مرتضیٰ والی، وہ ڈر ہی رہی تھی یہ بات وہ یزدان تک نہ پہنچا دے۔ خود تو سختی سے سمجھا دیا تھا کہیں اور بھی اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس کے بھیا کو بیچ میں نہ لے آئے، اور یزدان کے کان تک یہ بات پہنچی تو اریبہ نے سوچ کر ہی جھرجھری لی۔ یزدان کا روب و دبدبہ تو ان سب پر ہی کیا، اریبہ پر بھی اچھے سے طاری تھا، اس لیے ناراضگی پرے کی واسق کی طرف گھومی۔ واسق ایک بات کہوں، اب جب پیار آتا بڑے پیار سے واسو کہہ کر میڈم حلال کرتی تھی۔ واسق نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے اس کے قریب تھی۔ بولو، سنجیدگی سے کہہ کر گردن سیدھی کر لی۔ شاکر والا میسج اس نے بنا پڑھے ہی مٹا ڈالا تھا، جو تعلق بہتر بنانے کی دل اجازت ہی نہیں دے دے، وہ تعلق ختم کر لینے میں ہی بہتری چھپی تھی۔ اریبہ اس کے شانے سے لٹکی بول رہی تھی، میں نے تم سے سوری کر لیا نا، اب پرامس کرو یہ ساری باتیں تم سے جو میں نے اس شاکر والی اور ساتھ ہی مرتضیٰ والی بھی، تم کسی اور سے مت کہنا، ٹھیک ہے نا واسو؟ بڑے پیار سے مناتے ہوئے وہ بڑی آس سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے اپنے بھیا سے؟ اف، یہ اس کا چالاک شوہر۔ اریبہ نے دانت کچکچائے، مگر ابھی تو اپنا مطلب تھا، اس لیے میٹھی بنی تھی۔ میں ڈرتی تھوڑی ہوں، بس بھیا کو برا لگ جائے گا ہے نا، ان کا دل دکھے گا، اور تم ہرگز نہیں چاہو گے کہ ان کا دل دکھانا۔ وہ بڑے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا مطلب پورا کر رہی تھی۔ واسق نے موبائل ٹیبل پر رکھا، رخ موڑا اور اسے دیکھا۔ میرے اچھے والی واسو، پلیز یہ ہماری پرسنل بات ہے نا، بھیا سے نہیں کہو گے نا؟ لگاتار اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے وہ معصومیت کے مظاہرے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی بیوی کو تھپڑ کھاتے دیکھنے کا، وہ سچ مچ اب بڑا کمینہ ہو رہا تھا۔ مسکرا کر جو زخم پر نمک چھڑکا، اریبہ نے دانت کچکچائے، اللہ کرے تمہیں ہی تھپڑ پڑے، وہ بھی 2 4، جل کر بولا گیا تھا۔ مجھے اپنی زبان پر قابو ہے، اس نے مسکرا کر اور چڑھایا، تو میں کیا سب سے کہتی پھرتی ہوں، بس تم ہی تو اپنے ہو، تم سے اپنے دل کی بات شیئر کر لیتی ہوں، تمہارے علاوہ کیا کسی اور سے کچھ کہتی ہوں؟ اس بار بڑی معصومیت سے بس آنکھیں بھر لانے کی دیر تھی۔ واسق نرم پڑ گیا، اچھا نہیں کہتا، دل کی بات شیئر ہو گئی ہو تو اب چلو تیار ہو جاؤ۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے گال بھی پیار سے جو چھوئے، اریبہ بے تحاشا خوش ہو کر اس کی گردن سے ہی لٹک گئی۔ دل کی بات تو شیئر ہو گئی، مگر دل کا پیار نہیں۔ اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر وہ چمکتی آنکھوں سے واسق کو دیکھ رہی تھی۔
ساتھ ہی چہرہ بڑھا کر اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھا واسق نے ترنت اسے خود سے الگ کیا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیار اگر جتا لیں گی ابھی سیدھے سے اٹھ جاؤ، پیار آ کر جتا لیں گے ابھی سیدھے سے اٹھ جاؤ، خوب سمجھتا ہوں تمہاری یہ چالاکیاں۔ اس پر اس نے اریبہ کو کھینچ کر اٹھا ہی دیا۔ ان رومانٹک انسان، منہ بنا کر اسے ایک موقع بھی جڑنا چاہا تھا کہ واسق نے وہی ہاتھ اپنی گریفت میں جکڑ لیا۔ واپس آ کر بتاتا ہوں میں کتنا رومانٹک ہوں، وہ بھی تمہاری پسند کے حساب سے۔ ایک آنکھ دبا کر اس نے چہرہ بڑھا کر اریبہ کے گال پر لب رکھے اور ہولے سے کاٹا تھا۔ اریبہ نے بغیر برا مانے اس کے فولادے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ریلی؟ پوری آنکھوں میں مدہوش کر دینے والی چمک تھی۔ واسق کو بہکانے کے لیے ہر ہتھیار کے ساتھ وہ زہر کرتی تھی۔ یہی تو جادو جو شروعات سے واسق کو اپنی طرف کھینچتا رہا تھا، جو اب اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ مگر ابھی وہ اپنے سیر سے اریبہ کو جکڑ چکا تھا۔ اس نے اریبہ کی کمر جکڑ کر خود سے قریب کیا، جھک کر اریبہ کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ یس مائی ہاٹی، کون کافر ہے جو آپ کے جادو سے بچ پائے گا؟ اس سردی کی رات اور آپ کا ساتھ، واسق دیوانگی کی حد تک تمہیں پیار کرے گا، مگر گرم سانسوں کی تپش سے اریبہ پگھل کر اس کے بازوؤں میں سمٹ رہی تھی جب اس اگر مگر پر اس نے واسق کو دیکھا۔ مگر کیا؟ اپنی کمر پر پھرتے واسق کے ہاتھ کو تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ کہ پرامس کرو کہ وہاں تم کچھ بھی ایسا ویسا نہیں بولو گی جو کسی کا بھی موڈ خراب کرے، اوکے؟ مخمور ہو اٹھی آنکھوں میں ایک التجا سی بھی تھی۔ میں پاگل ہوں کیا جو بھیا کے ہوتے ہوئے ایسا کروں؟ اریبہ نے منہ بنایا مگر وہ مسکرا دیا۔ گڈ۔ اس نے اریبہ کے ہونٹوں کو شدت سے چوما اور پیچھے ہٹنے لگا تھا کہ وہ اسے کے سویٹر کو کھینچ کر اپنے قریب کر چکی تھی۔ دوسرے لمحے اریبہ کے ہونٹ اس کے ہونٹ سے ٹوٹ چکے تھے۔ پیار جتانے میں وہ ایسی ہی تھی، اور اس کی محبت کے آگے سر خم کر کے واسق کے ہونٹوں نے اسے پیار کو قبول کر لیا تھا۔ ایک دوسرے کو کے لبوں سے جڑے سیراب ہوتے ہوئے لمحے گزرتے رہے کہ حسن کے رونے کی آواز پر واسق نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا، مڑ کر تیزی سے حسن کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں وہیں گر گیا تھا، شاید کھلونوں سے چوٹ لگی تھی جو رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ اریبہ وہیں کھڑی واسق کو بے چینی سے حسن کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا، اسے بار بار چومتا بہلاتا وہ بس اس لمحے میں حسن کا بابا تھا۔ اریبہ نے دن بدن دیکھ رہی تھی کہ حسن کی محبت کی قدر واسق کے دل میں شدت اختیار کر رہی تھی۔ حسن کی ذرا سی بھی تکلیف پر وہ پاگل سا ہونے لگتا تھا۔ یہ محبت جانے کیا رنگ لائے، اریبہ نے سوچ کر بس سر جھٹکا، پھر ہولے ہولے قدم اٹھاتی ان دونوں کے قریب آ گئی۔ واسق بار بار حسن کے اسی پیار کو چوم رہا تھا جہاں ذرا سی چوٹ لگ گئی تھی، اور وہ اشارے سے بار بار واسق کو وہیں پیر چومنے کو کہتا۔ اریبہ ہولے سے مسکرائی۔ میری بیبی کو چوٹ لگ گئی؟ اس بار اس نے بڑھ کر اس کا پیر تھاما اور چوم کر حسن کو دیکھا۔ ماں کی محبت پاتے ہی وہ ہنس دیا، وہ ہنسا اور واسق نے اسے اپنے سینے میں کھینچ لیا۔ پارٹی میں نہیں چلنا ہے؟ اریبہ نے اسے دیکھا تو وہ سر ہلا گیا۔ تم تیار ہو جاؤ پہلے۔ اریبہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بالوں سے کیچڑ نکالتے ہوئے جلدی جلدی بولی۔ واسق میں تیار ہوتی ہوں، پلیز ایک کافی بنا دینا اور حسن کو بھی کچھ کھلا کر تیار کر دو۔ میڈم معصومیت کا پیکر جلدی جلدی آرڈر دیتے ہوئے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واسق نے بس جاتی ہوئی اریبہ کی پشت کو گھورا۔ اب جب اس کے کہنے پر تیار ہونے گئی تھی تو کیوں نہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا جائے گا؟ مرتضیٰ صحیح کہتا ہے، میں نے ولف کے سپاہی ہونے کا نام ہی ڈپو دیا۔ چل کر بڑبڑایا، یہ نہیں کہ اسے کافی بنا کر دے دیتی، حسن کو تیار کرتی، خود ہی کی خدمت کروانے کا آرڈر دے کر محترمہ اب سجنے سنورنے چلی گئی تھی، اور اب کم گھنٹہ بھر تو اسے تیار ہونے میں لگتا، وہ بھی اس نے جلدی جلدی مچائی تو۔ اریبہ کو حسین نظر آنے کا کریز تھا، اور ابھی تو جہاں جا رہی تھی وہاں ایک سے ایک حسن کے نمونے موجود تھے، تو مقابلے میں تو وہ سب سے آگے کھڑی ہونے کی کوشش میں رہتی تھی۔ اور آج تو دعا کا بس دل یہیں ٹھہر جا۔ اس نے دل کو ڈانٹا، درد دبایا اور پھر سر جھٹک کر حسن کی طرف دیکھا۔ اس کی گردن میں بازو ڈالے اپنے خاموش بابا کو معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ واسق کے دل دماغ سے ہر نام اور چہرے فنا ہونے لگے۔ میری جان، اسے خود میں بھینچا۔ آئیں آپ کے بابا آپ کے لیے کچھ بناتے ہیں، اور آپ کی معصوم ماما کے لیے کافی بھی۔ جانے کیوں معصوم کہتے ہوئے وہ ہنس نہیں پایا تھا، بس ہولے سے مسکرایا اور حسن کو لے کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حسن کو ٹیبل پر بٹھائے اس سے ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے کام میں لگا ہوا تھا، اور اس کی ہر بات پر کبھی سر ہلاتا، کبھی کچھ اپنی زبان میں بولتا۔ حسن اپنے بابا کی تنہائی لے کر اس کی محبتوں کو آباد کر رہا تھا، جس کا کل محور بس اس کی ذات تھی۔ روشنیوں کے قافلوں میں خوشیوں کی لہریں شامل رات کی پیشانی پر جگمگا رہی تھی، جب بادلوں کی چادروں میں جھانکتا چاند مسکرا رہا تھا۔ تب ایسے ہی وہ سب شہر کے مشہور جگہ پر ولیمے کی دعوت اڑانے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے۔ ایک بڑی سی میز کے اطراف میں چاروں طرف کرسیاں لگائے آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ چھوٹی سی اس ولیمے کی پارٹی میں خوشیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سعدیہ بیگم نے سب کی طرف دیکھا، وجدان اور شانی، یزدان اور زمن، شاکر اور دعا، مرتضیٰ اور صبا، نصر اور انم، اور اریبہ واسق بھی، سب ایک ہو گئے تھے۔ سب ساتھ ہیں، بس ان دونوں کو چھوڑ کر جنہوں نے محبتوں کو ٹھکرا کر نفرتوں کو اپنی قسمت میں لکھوا لیا، پھر بدترین مثال بن کر اپنے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ اجلال اور افشین، ان کے دل کے دو زخم۔
ان کے دل سے سرد آہ نکلی، اجلال کی موت کا غم ہمیشہ ان کے اندر زخم ڈالے رہے گا۔ ماں تھی تو بس اب اتنا کر سکتی تھی، خدا سے اس کے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی کہ دادی، ان کے بغل میں بیٹھی یزدان نے انہیں ایک دم سے پکارا۔ وہ خیالات کی روح سے باہر نکل آئی، جھٹ سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ یزدان ان کی طرف دیکھتا خوش دلی سے کہہ رہا تھا، آپ آرڈر کریں، شاکر کے ولیمے کا مینیو آپ کی پسند کا ہوگا۔ کیوں شاکر؟ ان سے کہتے ہوئے اس نے بھویں اچکا کر شاکر سے بھی تائید لینی چاہی۔ اریبہ نے اس بار ضرور ان دونوں کو دیکھا، پھر نگاہیں پھیر لی۔ یزدان جیسا ہے تو کیا، وہ اسے کبھی اپنا بھائی نہیں مان سکتی، سوچ کر اس نے سر جھٹکا۔ جی کیوں نہیں، بولیں دادی، کیا کھلانا ہے سب کو؟ شاکر مسکرا کر رخ موڑتا ان کی طرف گھوم گیا تو سعدیہ بیگم کے دل میں لگے زخم بھرنے لگے۔ اجلال نہیں تو کیا، اس کے بیٹے تو اس کے پاس ہیں، ان کے اپنے اجلال کی اولاد۔ کیسے مضبوط جوان، کیسے وجیح چہرے، کیسے شاندار اور نیک اولاد۔ اور یہ سب ممکن ہوا تو وجدان کی بدولت۔ انہوں نے گردن موڑ کر وجدان کو دیکھا۔ وجدان سے پوچھو، وہی تم سب کا سرپرست ہے، وہی اختیار ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے بڑی محبت سے ان کا شانہ بھی تھپکا۔ وہ بس ہولے سے مسکرائے۔ عابس کو اپنی گود میں بٹھائے وہ سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب یہ سنجیدگی کس وجہ کی تھی، کیا ہوا تھا، فی الحال یزدان بس سوچ کر رہ گیا، لیکن ایک نگاہ شانی پر بھی ڈالی۔ غازی اور شایان کے بیچ کی دوریاں صرف وہ محسوس کر سکا تھا۔ میں کیا کہوں ماما جان، آپ بڑی ہیں، آپ کے بچے ہیں، جو مرضی ہو کھلا دیں، انہوں نے نرمی سے کہہ کر جسے اپنے کو پھر سے سر الگ کر لیا تھا۔ شانی نے چپکے سے انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ دادی اب جلدی سے آرڈر کروائیں نا، یہ نہ ہو کہ کون پہلے آرڈر کرے، اس لیے فیصلے میں صبح کے ناشتے کا وقت ہو جائے۔ ہم چاروں اتنی دیر سے پیٹ پر پہرے بٹھا کر رکھے میں۔ صبا نے جو بیچارہ سا منہ بنا کر کہا، سب ہنس دیا، مگر مرتضیٰ نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ اور اس کا پیٹ۔ اریبہ نے ایک ناگوار نگاہ ڈالی۔ دادی بولی میں آرڈر کرتا ہوں، ویسے بھی مجھے اپنی بیوی کو کھلا کھلا کر پھر سے موٹو بنانا ہے۔ شاکر نے کہتے ہوئے آخری جملہ بہت دھیرے سے ادا کیا تھا، جو صاف دعا کے کانوں تک پہنچا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے بس گھورنے پر اکتفا کیا۔ وہ کان کی لو مسلتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبا چکا تھا۔ دعا کا منہ ذرا سا کھلا، پھر بند ہو گیا۔ ٹیبل کے نیچے اس کے پاؤں پر اپنے جوتے کی ہیل مارنی چاہیے، مگر وہ تو کھلاڑی تھا، اسے کیا مار پانا تھا۔ الٹا وہ اس کا ہی پیر دبا کر بیٹھ گیا۔ دعا نے دانت پر دانت رکھ کر پاؤں ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ادھر نصر جو اسے دیکھ رہا تھا بلا وجہ کھانسنے لگا۔ جس ماحول اور جس جگہ پر سالوں گزارے ہیں، ایسی سچویشن سے خوب واقف رہنا تھا۔ کیا ہوا، پانی دوں؟ انم اس کے کھانسنے پر اپنا جوس کا گلاس بڑھا چکی تھی۔ سمن اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ نہیں بس ایسے ہی۔ جلدی سے گلاس منہ سے لگا کر شاکر کی طرف بھی دیکھا۔ اس نے جو اسے دیکھا تو اب اس سارے خاندان کے سامنے تو شریف بنا رہے۔ نصر کی آنکھوں میں یہ پیغام پڑھ کر اس نے بھی نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے پیغام دیا، تو کیوں میری شرافت پر جل رہا ہے؟ تیرے پہلو میں بھی اب لڑکی ہے، شرافت کے جوہر دکھا۔ پیغام پڑھ کر نصر ایک دم سے ہنسا تو بھول گیا گلاس منہ سے لگایا ہوا۔ اب کی بار سچ مچ کی کھانسی آ جانی تھی کہ جلدی سے سارا گلاس ہی خالی کر ڈالا۔ یہ تم دونوں کیا نگاہوں ہی نگاہوں میں کوڈ ورڈ میں باتیں کر رہے ہو؟ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ابھی واسق پتہ کر۔ مرتضیٰ جو دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ جانچنے کی کوشش میں تھا، واسق سے بے ساختہ بولا۔ نصر نے جلدی سے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں میں کیا بات کروں گا۔ اتنی دیر میں پھر سے وہ دنیا جہان کی معصومیت سے جا کر بیٹھ گیا۔ انم نے اپنی ہنسی دبائی۔ نہیں کچھ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، میں تم دونوں پر نظر رکھتا ہوں۔ واسق تو بھی نظر رکھ۔ مرتضیٰ آنکھیں سکیڑے اسے گھور رہا تھا، ساتھ ہی واسق کو گھسیٹا۔ بچپن کی عادت جو تھی اسے اپنے ساتھ لگائے رکھنے کی۔ میں کیا دیکھوں، تم سب کا معاملہ ہے، تم ہی نظر رکھو۔ واسق کاندھے جھٹک کر دامن بچا گیا۔ ادھر شاکر اب دعا کے پاؤں سے اپنا پاؤں ہٹا چکا تھا۔ مرتضیٰ کی تیز نگاہوں سے تو اللہ بچائے، لیکن وہ تو واسق کی طرف متوجہ تھا۔ ایک تو بس اپنے والد صاحب ہی بن کر رہ گیا، ساری جاسوسی بھی بھلا کر بس بابا بابا سکھاتا رہتا ہے میرے بچے کو، اسے بھی جاسوس کی اولاد بنا دے۔ کیوں مائی چائلڈ، ہنس لوں؟ مرتضیٰ نے منہ بنا کر چھیڑا اور مسکراتے ہوئے واسق کی گود میں موجود حسن کو چمکارا۔ وہ سر ہلا کر کھلکھلایا۔ اریبہ کو نہ جانے کیوں مرتضیٰ کا پیار اپنے بچے کے لیے برا لگا تھا۔ اسے ایک سال میں بہت کوشش کی کہ وہ مرتضیٰ اور واسق کو الگ کر دے، مگر نہ ان کی دوستی ٹوٹی، نہ واسق کی اس سے اٹیچمنٹ۔ اوپر سے حسن بھی واسق کے بعد صرف مرتضیٰ سے فری ہوتا تھا۔ جانے کہاں کہاں وہ حسن کو لے کر مرتضیٰ سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن صبا ہولے سے مسکرا دی۔ مرتضیٰ کو بچے کتنے پسند تھے وہ جانتے تھے، صرف یزدان کے بچوں اور دعا کی بیٹی پر جان نہیں چھڑکتا تھا، بلکہ واسق کے حسن سے بھی کم لاڈ نہیں جتاتا تھا۔ اس نے ایک دم سے اریبہ کو دیکھا جس کی آنکھیں مرتضیٰ پر جمی تھیں، مگر ان میں کچھ تو ایسی نفرت جیسے علاوتے صبا کھٹک گئی۔ یہ ہم چاروں کی نند اتنی کینہ بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ اپنی بغل میں بیٹھی انم کے کان میں گھس کر سرگوشی میں کہا۔ انم نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر منہ بنا لیا۔ اس کی تو کبھی بھی اریبہ سے نہیں بننے والی تھی۔ فری میں 4 بھائی مل گئے ہیں تو کمینی کے زیادہ ہی بھاؤ بڑھ گئے ہیں۔ ہائے سبھی، یہ کمینی ہم چاروں کی نند نکل گئی۔ منہ بنا کر کہتے ہوئے جو ٹھنڈی سانس بھر کر سرگوشی کی، صبا بے ساختہ ہنس دی۔ وہیں سمن اور دعا کو بے چینی ہوئی
دور تھی ورنہ ان کی سرگوشی میں خود شامل ہو جاتے، مگر سب اپنے اپنے میاں جی کے پاس بیٹھی تھی، اور میاں جی کو تو دیکھو ایسے گردن اکڑا کر بیٹھے ہیں جیسے خود ولیمے کے دلہا ہوں۔ سما نے کچھ زور سے ہوں کی تو یزدان نے ذرا سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر سعدیہ بیگم سے بولا، دادی کھانے کا آرڈر دے ہی دیجیے، اس سے پہلے یہاں دنگل مچنا شروع ہو جائے۔ سنجیدگی سے بولا اور سمن کے آگے سے اس کا فیوریٹ ایپل جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ کبھی تو میرا گلاس چھوڑ دیا کریں۔ وہ ناراض تھی تو ٹوک گئی، مگر جو سب کی دبی دبی ہنسی سنی تو گڑبڑا کر یزدان کی گود میں بیٹھے آہل کی شرٹ کو خوامخواہ درست کرنے لگی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ تیری، بھوری آنکھیں چمک رہی تھی۔ شانی نے ہنس کر اپنا جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ دادی مینیو میں ایک آدھ لٹ بھی منگوا لیجیے گا۔ دنگل شروع ہوا تو دادی کے ہاتھ کے ڈنڈے کام آئیں گے۔ کیوں مرتضیٰ اور نصر، تم دونوں کو کھوپڑیاں تیار ہیں نا؟ شاکر بڑے خوشگوار موڈ میں تھا، اپنے بغل میں بیٹھے مرتضیٰ کا کاندھا بھی زور و شور سے تھپک دیا۔ دعا نے بس اسے دیکھا مگر صبا کھلکھلا دی، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی بس اریبہ اور واسق کو چھوڑ کر۔ شاکر کی موجودگی ان دونوں کے لیے بیزاری کا باعث تھی، اوپر سے جب وہ اپنے اسٹائل میں ہو تو کوفت اور بڑھ جاتی تھی۔ ہی مرتضیٰ صبا کے ہنسنے پر چڑھا، اپنے بھائی کی ہر بات پر بس تمہیں ہنسی آتی ہے، میں کچھ بھائی صاحب کی شان میں کہہ دوں تو منہ پھول جاتا ہے۔ دادی شاکر کی کھوپڑی بہت مضبوط ہے، ولیمہ بھی اسی کا ہے تو شروعات اسی سے کریں۔ وہ صبا کو چڑھانے کے لیے دادی کو مخاطب کر چکا تھا۔ سعدیہ بیگم ہولے سے مسکرائیں، میں کیوں اپنے بچوں کو ڈنڈے ماروں گی جب میرے بیٹے سے لے کر میرے پوتے تک اتنے لائق فائق ہیں۔ یزدان کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کچھ چپ سے وجدان کے بازوؤں کو بھی چھوا، وہ بس ہولے سے مسکرائے۔ شانی نے چپکے سے ان کی طرف دیکھا، عابس کو اپنی گود میں لیے وہ اس سے ہولے ہولے باتیں کر رہے تھے۔ شانی نے گہری سانس لی، پھر آہل کو دیکھا، وہ اپنے پپا کی گود میں جم کر بیٹھا ہوا تھا تاکہ کوئی اور جگہ نہیں لے سکے، تو وہ اپنی بیبی کیری باسکٹ میں سو رہی تھی، اور حسن ہمیشہ کی طرح واسق کی گود میں سنجیدہ سا اپنے آپ میں مگن، یا صرف واسق کے ساتھ ابھی بابا کے موبائل سے کھیلتا، اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ حسن میرے پاس آؤ، شانی نے بے ساختہ اسے پکارا تو سب نے واسق کی طرف دیکھا۔ حسن نے ترنت گردن اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا، دادی بلا رہی ہیں، واسق نے پیار سے کہہ کر اس کے گال چھوئے اور پھر خود ہی اسے شانی کی گود میں دے کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وجدان دیکھے نا، بالکل واسق کا بچپنا ہے کہ ویسا ہی سنجیدہ، وہ بھی تو کتنا سنجیدہ رہتا تھا، بس مرتضیٰ کو چھوڑ کر سب سے کم ہنستا بولتا تھا۔ وہ حسن کے گال چھوتے ہوئے وجدان سے شوخی سے بول پڑی، انہوں نے ان کے شاداب چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر حسن کے گال پیار سے چھوئے۔ یہ اپنا واسق ہی تو ہے، چھوٹا واسق۔ انہوں نے ذرا سا خم ہو کر پیار سے اس کا سر بھی چوما۔ واسق ہولے سے مسکرائے، اب اپنا واسق اتنا سنجیدہ بھی نہیں تھا جتنا اس نے اپنے بیٹے کو بنایا ہوا، اچھا خاصا بولتا تھا پہلے۔ سعدیہ بیگم نے اس بار پیار بھری نگاہ ڈالی واسق پر ڈالی، دادی کیا آپ کہنا چاہتی ہیں میں نے کم بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے؟ اریبہ کو شاید برا لگ گیا تھا، واسق نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، سمجھانے کے باوجود بھی یہ ناراضی۔ اے بیٹا میں کیوں تمہیں دوش دوں گی، میں تو بس واسق کی سنجیدگی پر کہہ رہی ہوں، اچھا خاصا مرتضیٰ جیسا بولتا تھا، مگر شادی کے بعد تو چپ ہی ہو گیا۔ سعدیہ بیگم نے برا مان لیا تھا تو طنز کرنے سے کون روکتا، دادی پوتی کا مزاج ایک جو تھا، اور ابھی اریبہ بولتی پھر سعدیہ بیگم کا موڈ بگڑتا اور ماحول خراب ہوتا کہ اچانک سمن بول پڑی۔ اچھا خاصا تو تب بولتا تھا نا دادی جب گھر میں ایک بادشاہ سلامت نہیں رہتے تھے، ورنہ بادشاہ سلامت جو ہوتے تھے تو ہم سب اچھے خاصے سنجیدہ بچے بنے رہتے تھے۔ یہ عادت واسق کی بچپن سے ہی ہے، ان کی موجودگی میں اچھا بچہ بننے کی۔ ابھی بادشاہ سلامت موجود ہے نا تو چپ چاپ بیٹھ کر شریف بننے کا ڈرامہ کرے، کیوں واسق؟ سمن نے تو بات کا رخ موڑ دیا تھا، اب بدمزگی والی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی تھی۔ واسق تک ہنس پڑا اور سب نے ہنسی دبا کر یزدان کی طرف دیکھا، وہ گردن موڑے ملکہ جی کو گھور رہا تھا جن کی سمجھداری واہ واہ، مگر اس پر تبصرے سزا دینے والے تھے۔ تم پر کیوں نہیں میری موجودگی کا اثر ہو رہا ہے؟ گردن گھما کر وہ سمن کو بھوری آنکھیں چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ اس پر وجدان صاحب نے اپنی ہنسی دبائی، ان کے بیٹے کو اس کی ملکہ نے سچ مچ بدل دیا تھا۔ میں تو چپ ہی ہوں، بس سچ بتایا، اب برا کیوں مان رہے ہیں، ہے نا مرتضیٰ ایسا ہی تھا نا؟ معصومیت چہرے پر سجا کر فوری مرتضیٰ کی تائید چاہی، سب کے سامنے وہ سزا دینے سے رہا اس لیے شیرنی بنی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے خوب زور و شور سے سر ہلایا، جی بھابھی صاحبہ، ہم سب تو معصوم بچے تھے، ساکت اور شریف، مگر بس ایک آپ کی ہمت رہتی تھی جو ماشاءاللہ سے اور بڑھ گئی ہے، وہ تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ چہکا اور یزدان نے تعصب سے سر جھٹکا، جی کبھی فخر نہیں کیا۔ وہ جو گردن اکڑا کر ناک سکیڑ کر بولی، ناک میں سجی لہوں پوری آب و تاب سے چمکی تھی۔ یزدان نے فوری نگاہ پھیر کر آہل کے بالوں کو چوما تھا، دھیان بھٹکانے کے لیے حسن کی طرف مڑا، شانی لائیں اسے مجھے دیں۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھاتا کہ آہل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نو نو کہنے کے ساتھ ہی وہ اور بھی اس کی گود میں پھیل کر بیٹھ گیا۔ جب سے وہ آیا تھا آہل میاں ایسے ہی اپنی بادشاہت قائم کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ رہنے دے بھیا، میرے پیارے بھتیجے کی گود تو نہ چھینے، مرتضیٰ نے پیار سے منع کیا۔ حسن بھی بھیا کا بھانج ہے، اسے بھی حق ہے بڑے ماموں کی گود میں بیٹھنے کا، مگر لگتا ہے آہل کو اپنے علاوہ کوئی اور نہیں پسند۔ اریبہ کو ناگوار لگا تھا یہ منظر،
یزدان نے بس نفی میں سر ہلایا۔ یہ رکاوٹوں کا سلسلہ کبھی تمام نہیں ہوتا۔ واسق کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اریبہ کب میں چور ہوگی اور سب چپ ہی رہے، مگر دعا اس بار چپ نہیں رہی۔ بھتیجے پر جان جو چھڑکتی تھی۔ آہل بہت ہی پیارا بچہ ہے، بھیا جیسا۔ اپنے پاپا سے اتنے دنوں بعد ملا ہے تو ایسے ریئیکٹ کرے، ورنہ وہ دوسروں سے جلنے والا ہرگز نہیں ہے۔ سنجیدگی سے اریبہ کو دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا اور گردن موڑ کر آہل کو آواز دی، آہل جان، چینی پھپھو کے پاس آؤ۔ اس نے جو پکارا تو وہ بڑے آرام سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف لپکا، مگر اس سے پہلے شاکر نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ یہ پہلے اپنے ماما کی گود میں رہے گا۔ کیوں باس، میرے پاس رہنا ہے نا؟ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے تائید بھی چاہی۔ آہل نے اس کے ہاتھ پر اپنی چھوٹی ہتھیلی دے ماری۔ دعا کا منہ کھلا اور سمن زور سے ہنس دی، مما جان کھانا آرڈر کر دیں۔ وجدان صاحب نے اس بار کسی اور کو بولنے کا موقع دیے بغیر فوری سعدیہ بیگم سے کہا، پھر عابس کو ایک پاؤں پر بٹھا کر انہوں نے حسن کو بھی اپنی گود میں لے لیا۔ واسق کا بیٹا ان کے لیے آہل اور عابس سے کم نہیں تھا۔ یزدان نے ان کی طرف دیکھا، پھر حسن کو۔ پاپا اسے مجھے دیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وجدان صاحب نے حسن کو اس کی گود میں دے دیا۔ یزدان نے اسے گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ وہ اریبہ کو اور شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اریبہ اب آرام سے بیٹھ چکی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اس بار سب کی طرف باری باری دیکھا۔ جس کو جو کھانا ہے منگوا لو، پیمنٹ میں کروں گی، سب سمجھ لینا میرے پوتے کا ولیمہ ہے، اور یزدان اور اریبہ کے بچوں کے ساتھ اپنی پوتی کے آنے کی خوشی میں بھی میں پارٹی دے رہی ہوں۔ سعدیہ بیگم نے فراغ دلی سے کہتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ شاکر نے بس ایک نظر انہیں دیکھا، پھر سر جھکا کر آہل سے بات کرنے لگا تھا۔ ہرے، مرتضیٰ نے نعرہ لگایا، چل نصر، اپنی دادی کی طرف سے پہلی دعوت پر گل چھڑے اڑاتے ہیں۔ آخر پہلی بار دادی کو اپنی جائیداد ہم پر بھی خرچ کرنے کا ابال اٹھائے۔ وہ بڑی شرارت سے سعدیہ بیگم کو دیکھنے لگا، جن کا موڈ ایک دم بدلا تھا۔ سب نے اپنے اپنے چہرے جھکا لیے کہ کہیں بے تحاشا آنے والی ہنسی سعدیہ بیگم کا پارا نہ چڑھا دے، لیکن وہ تو برا مان چکی تھی۔ وجدان، اپنے بیٹے کو سمجھا لو، ورنہ ایک دن میرے ہاتھوں سے پٹ جائے گا۔ یہ غضب خدا کا، کبھی کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے شکایت کی، اور وجدان صاحب زور سے ہنس پڑے۔ بڑا سکون ملتا تھا جب مرتضیٰ کو ان کے حوالے سے بلایا جاتا تھا۔ مما جان، مرتضیٰ بس آپ کو چھیڑ رہا ہے۔ مرتضیٰ، انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائڈ بھی لی تھی اور پھر پیار والی جھڑکی دیتے ہوئے گھوری بھی دی۔ اوکے پپا جان۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر چپ سا بیٹھ گیا۔ یزدان نے اس منظر کو پرسکون سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کچھ تو نہ بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا رکھنے کی کوشش میں وہ خود کو بھلائے رکھتا تھا۔ کچھ دیر میں سب کی پسند کی ڈشز ویٹر سرو کر کے جا چکے تھے، اور کھانے کی ٹیبل پر خوش کپیوں کے ساتھ ہنسی اڑانے کی آوازیں بھی تھیں۔ کھانے کے بعد میٹھے کا دور چلا تو اریبہ نے سب کی طرف دیکھا، اب اس کے بعد کل آپ سب کو حسن کی برتھ ڈے پارٹی میں ہمارے گھر شامل ہونے میں پہلے سے انوائٹ کر رہی ہوں۔ چہکتے ہوئے اس نے سب کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، یہاں تک بغل میں موجود واسق بھی چونکا۔ یہ کب طے ہوا تھا؟ پروگرام پہلے سے ہی بنا ہوا تھا۔ آہل اب عابس کے ساتھ حسن کی برتھ ڈے پارٹی سب مل جل کر کریں گے۔ سب چپ سے واسق کو دیکھنے لگے تو وہ شرمندہ ہوا۔ اریبہ کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ کریں گے، مگر پارٹی اس کی طرف سے ہوگی۔ بات سنبھالنے کے لیے وہ ہولے سے مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ مرتضیٰ نے غور سے اسے دیکھا۔ نو واسق، ہم حسن کی پارٹی جدا کریں گے۔ اریبہ نے جیسے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اس کی بات پر رد کر کے اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا، سوائے یزدان اور سعدیہ بیگم کے، سب ان سے لا تعلق بن گئے تھے۔ اے بیٹا، کل تو آہل اور عابس کی بھی پہلی سالگرہ، اکٹھا ہم سب خوشیاں منا لیں گے، ہر سال یہی کریں گے، خاندان ایسے جڑا رہتا ہے۔ سعدیہ بیگم نے پیار سے اس بات پوتی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سختی سے منع کر گئی۔ نہیں دادی، ایسا نہیں ہوگا، مجھے اکیلی حسن کی پارٹی دینی ہے، ہر سال ہی یہی والا پرابلم رہے گا، ہر سال تو سب ایک ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، مجھے حسن کو الگ پارٹی دے کر اسے الگ ہی خوشی دینی ہے، سب کے ساتھ رہے گا تو وہ فیل ہی نہیں کر پائے گا اس کے لیے کیسے سپینڈ ہوا، کتنا سپینڈ کیا گیا۔ بچوں کو اچھا لگتا ہے اگر ماں باپ اس پر اس طرح سے پیسے سپینڈ کرتے رہیں۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ وہی فکر کی حامی تھی جو اس کی فطرت میں رچی بسی تھی۔ یزدان نے گہری سانس بھری۔ اریبہ بدل بھی گئی تو اس سوچ و پرورش کا کیا جو اجلال اور افشین نے اس کی تھی۔ یہاں وہ اسے غلط کہے گا بھی نہیں۔ جس لڑکی کو بچپن سے ہی یہ سب ملا تھا، وہ اپنے بچوں کو بھی وہی دینا چاہے گی۔ اس کے مزاج کے مطابق یہ سب برا نہیں تھا، لیکن واسق کے چہرے پر جو ناگواری اتری تھی وہ پریشان کن تھی۔ تو واسق تم کر لینا اکیلے پارٹی، ہم آہل اور عابس کی پارٹی مل کر منا لیں گے۔ کوئی بھلے نہیں بولا تھا، مگر مرتضیٰ چپ نہیں رہا تھا۔ واسق نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ تم سے کسی نے پوچھے؟ واسق اپنا فیصلہ خود لے سکتے، تمہیں یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اریبہ نے چبا چبا کر کہتے ہوئے بڑی چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کل تک جو شخص سب سے اچھا لگتا تھا وہ زہر جیسا لگنے لگا تھا۔ اسے فیصلہ لینا آتا تو تم یہاں بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی۔ مرتضیٰ نے بھی کیوں برداشت کرنا تھا، اس کے جیسے کڑواہٹ سے جواب دیا تھا۔ شاکر اور نصر نے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر کاندھے اچکا لیے۔ تم تو چاہتے ہی تھے میں تمہارے دوست کی بیوی نہ بن سکوں، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ اریبہ کے تو سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی تھی۔ واسق کا دل کیا خود کا سر ہی پھوڑ دے، اور باقی سب اب منہ کھولے اریبہ اور مرتضیٰ کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں نے تمہیں یہ اہمیت دینی کہ
دینے کی بھی یہ سوچی ہو۔ آئی ڈونٹ کیئر واسق تمہیں اپنی زندگی میں رکھتا یا نکال پھینکتا، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے مرتضیٰ کی سنہری بھوری آنکھوں میں اب بھی وہی نفرت تھی جو ہمیشہ سے اریبہ خانزادہ کے لیے تھی۔ تمہیں کیئر نہیں تو کیا مجھے ہے؟ مجھے چبھن تم سے کوئی مطلب نہیں، بھاڑ میں جاؤ تم، اور دیکھنا میں تمہیں واسق کی زندگی سے ضرور نکال پھینکوں گی۔ اریبہ کا تو پارا ہی چڑھا جا رہا تھا، واسق کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ یزدان نے لب بھینچے، وہ بول کر سب ٹھیک کر سکتا تھا، مگر اریبہ فوری غلط مطلب میں لے سکتی تھی اور وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے کسی طرح ضبط کر رہا تھا۔ یہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کوشش تم کرتی جاؤ گے مگر واسق اور میری دوستی کبھی نہ ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی مسز واسق، آپ لاکھ چالیں چل لیں۔ مرتضیٰ اسٹاپ اٹ، بند کرو یہ بحث۔ اس بار جو یزدان نے ڈانٹا، مرتضیٰ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ شاکر نے بھی ایک دم سے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ بھیا آپ شٹ اپ، اب ایک لفظ بھی نہیں۔ وہ ایک دم سے برہم ہوا تھا اور مرتضیٰ کو صدمہ لگا تھا۔ یہ اریبہ کے سامنے ڈانٹ دینے پر اہانت کا احساس تھا کہ وہ ایک دم سے چپ ہوا۔ جھٹکے سے کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کر چلا جاتا کہ وجدان نے کلائی تھام لی، بہت دیکھ چکے تماشا، اب اور نہیں۔ بیٹھو مرتضیٰ، انہوں نے اسے حکم دیا اور وہ ضبط کرتا بیٹھ گیا۔ خاموش بیٹھی شانی نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ خوشیوں بھرا ماحول بکھر گیا تھا اور واسق شرمندگی کی اتھاہ میں گم۔ کتنے مان سے اریبہ سے خواہش کی تھی چپ رہنے کی، مگر وہ سارے بھرم توڑ جاتی تھی۔ وجدان صاحب نے اریبہ پر نگاہ ڈالی، ان کی آنکھوں میں دکھتی سرد کاٹ سے وہ گڑبڑا کر نگاہیں چرا گئی، لیکن دل میں گلٹ نام کو نہیں تھا۔ جو کرنا چاہا تھا وہ کر کے اس کے اندر سکون کی لہر تھی۔ وجدان صاحب نے اس بار سر جھکا کر چمچے سے کھیلتے واسق کی شکل دیکھی۔ وہ ضبط کے آخری مرحلے پر تھا۔ واسق، اس بار حسن کی برتھ ڈے پارٹی کل منا لیتے ہیں، اگلے دن آہل اور عابس کی منا لیں گے، اس کے بعد انگلش ڈیٹ کے حساب سے حسن کی منا لیں گے اور اردو تاریخ کے حساب سے آہل اور عابس کی۔ میرا خیال ہے اب اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم سب اپنے بچوں کی خوشیاں منا لیں گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اختلاف ہی ختم کر دیا جس سے ماحول اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ ہاں ایسے ہی ٹھیک رہے گا۔ سعدیہ بیگم نے گہری سانس بھر کر حامی بھر لی، لیکن اور سب اب بس سر جھکائے ہوئے تھے۔ یزدان نے ایک نگاہ سر جھکا کر بیٹھے مرتضیٰ کو دیکھا، پھر اریبہ کو جو بڑے سکون سے اپنا میٹھا صاف کر رہی تھی۔ یزدان اسی پل میں اریبہ کی دقت سمجھ چکا تھا جو اس کے دل میں بس گئی تھی، اور وہ اس پریشانی کا حل کس طرح کرے گا یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ اریبہ کو جب تک ٹھوکر نہیں لگے گی وہ سدھرنے والی نہیں تھی۔ ایک رات جو بدلاؤ پیدا ہوا تھا وہ ذرا دیر کا خوف تھا، خشیت نہیں، مگر اب جو وہ کرے گا اریبہ کو ایک بار یہ ضرور سمجھا دے گا کہ اس کے لیے کمشنر وجدان کی فیملی کتنی ضروری ہے۔ مرتضیٰ ذرا یہ آہل کو سنبھالنا، یہ شاکر تھا جو مرتضیٰ کی خاموشی محسوس کر کے اس سے بولا تھا۔ اس کی سرخ رنگت، ضبط کرتی آنکھیں اسے قطعی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر آہل کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ چاچو کو چپ سا دیکھ کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے چاچو چاچو کرنے لگا تو مرتضیٰ کا دل بہلنے لگا۔ ویسے بھی وہ زیادہ دیر تک غصہ نہیں رہتا تھا، اسی لیے اب بھی سب بھلا کر آہل کے ساتھ کھیلنے لگا۔ بغل میں بیٹھی صبا ہولے سے مسکرائی۔ مرتضیٰ یہ ٹرائی کرو نا، کیسا عجیب و غریب ہے، بس نام اچھا دیکھ کر میں نے منگوا لیا تھا۔ اس بار سمن نے اپنے آگے رکھے میٹھے کے بال کو اس کے آگے رکھ دیا۔ چھوٹے بھیا والا ٹرائی کرتے ہیں، وہ مزے کا لگ رہا ہے۔ دعا نے ذرا سا آگے ہو کر مرتضیٰ والے میٹھے میں سے چمچہ بھر کر اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ اسے تو عادت ہے ہمارے لیے الٹی سیدھی چیزیں منگوا کر اپنے لیے بڑھیا مزیدار چیز چھپا کر رکھتا ہے۔ انم نے خوب منہ بنا کر اس کا بال چھیننا چاہا کہ نصر نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ میرے خوبصورت سالے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں چلے گی، سب اپنا اپنا ٹھوس کر بھی یہ صاف کرنے پر تلی ہیں۔ مرتضیٰ یہ چڑیلیں تمہیں میٹھے سے محروم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ لگاتار بولتے ہوئے وہ ان چاروں کو بھی چھیڑ رہا تھا۔ کچھ دیر میں مرتضیٰ سب بھول بھال کر اپنے میٹھے پر لڑ رہا تھا جو باری باری ان چاروں نے اپنے قبضے میں کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ سر جھکا کر بیٹھی شانی نے ہولے سے پلکیں اٹھائیں۔ کتنا خیال تھا ان سب کو مرتضیٰ کا، کتنی محبت تھی اس سے۔ وہ سچ میں سب کا لاڈلا تھا، اور یہ ممکن ہوا تھا تو صرف ایک شخص کی بے ریا محبت کی کہانی سے۔ اس شخص کے سچے عشق نے آج یہ محبتیں، یہ اپنا پن ایک کیا تھا۔ یہ ان کی چاہتوں کا عمل تھا کہ آج ان کے سارے بچے ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر جو وجدان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ان سب کی طرف دیکھتے وجدان صاحب نے چونک کر گردن موڑی۔ شانی نے مسکرا کر اپنا ہاتھ ہٹا لیا، مگر اسے ایک پل میں وہ کالی آنکھوں کی ٹھنڈک دیتی محبت کو محسوس کر کے دل سے مسکرا دیے تھے۔ بس ایک یزدان تھا جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا دھیان کہیں اور تھا، اور وہ آج پھر سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ جس کہانی کو وہ ختم سمجھ رہا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنے خاندان کو ابھی ایک بار پھر بچانا تھا، اور اس بار اریبہ کو بھی۔ واسق اب گھر چلیں، حسن کو بھی نیند آ رہی ہے۔ اریبہ بولتی ہوئی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یزدان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے گود میں بیٹھے حسن کو جو مزے سے چمچے سے کھیل رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ہم سب بھی چلتے ہیں، چلیں پاپا؟ حسن کو گود میں لے کر اٹھتے ہوئے اس نے وجدان صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بس سر ہلایا اور پھر وہ بھی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اٹھے تو شانی بھی اٹھی۔ سعدیہ بیگم کو یزدان نے سہارا دے کر اٹھایا۔ واسق بھی مرتضیٰ سے نگاہیں ملائے بغیر سب سے آگے آگے نکلا تھا۔
دھیرے دھیرے سبھی اٹھ کر ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلنے لگے تھے۔ سب سے آخر میں دعا، شاکر اور سمن ہی رہ گئی تھی۔ یہ لگتا ہے آج رات تم دونوں کو بہت ڈسٹرب کرنے کے لیے اتنا سو رہی ہے۔ سمن نے سوتی ہوئی دعا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر شرارت سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ دعا نے بس آنکھیں دکھائی مگر شاکر ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ کہیں تو آپ کے بیڈ روم میں بھیج دوں، وہ جو شوق ہوا۔ سمن پہلے حیران ہوئی پھر کھلکھلا دی۔ وہ کھلکھلائی تو سارا چہرہ اس ہنسی سے روشن ہو گیا۔ شاکر کے دل نے چپکے سے یہ ہنسی ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی دعا کی تھی۔ دعا نے بس اس کی شوخی پر منہ بنایا۔ اس کی فالتو بات پر ہنس ہنس کر تم نے ہی اس کا دماغ خراب کیا اب۔ چڑھے ہوئے انداز میں کہہ کر اس نے سمن کے بازوؤں میں زور سے چٹکی بھی بھری۔ میرے بازو آپ کے ولف جیسے فولاد کے بنے نہیں ہیں، شاکر کیسے برداشت کرتے ہو تم اس چڑیل کو؟ وہ منہ بناتے ہی شاکر سے بولی تو شاکر سے پہلے ہی دعا نے جھٹ سے جواب دیا، جیسے میرے بھیا برداشت کر رہے ہیں اس چڑیل کو۔ کہتے ہوئے اس نے سمن کی گال پر چٹکی بھی بھری۔ ویسے تو آج وہ سب حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی مگر جو حسن کا عالم سمن کا تھا وہ نگاہوں کو جکڑ رہا تھا۔ میرے بھیا کو آج تو تم تباہی کر دو گے۔ اس نے جھک کر سمن کے کان میں سرکوشی بھی کی تھی۔ اس نے بس گھوڑنے پر اکتفا کیا۔ شاکر بے نیاز بنتا طوبہ کا کیری باسکٹ اٹھا کر چلنے لگا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے سے سرکوشیاں کرتے چلنے لگی تھی۔ وہ تینوں جب ہوٹل کی عمارت سے باہر نکلے تو سب ادھر کار کے پاس کھڑے ان تینوں کا انتظار کر رہے تھے۔ یزدان کی نگاہ دعا کے ساتھ چلتے سمن پر ٹھہری، پھر اس سے بھی تیزی سے اس نے نگاہ موڑ لی۔ اوکے باس، اب چلتا ہوں۔ واسق نے یزدان صاحب سے ہاتھ ملایا، انہوں نے پیار سے اس کا کاندھا تھپکا، پھر اس نے مڑ کر یزدان کی طرف دیکھا۔ چلتا ہوں یزدان بھائی۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے حسن کو اپنے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ جھٹ سے اس کی گود میں چلا آیا تھا۔ یزدان نے اریبہ کی طرف دیکھا، وہ کچھ دوری پر موبائل پر بزی تھی۔ تم یہی ہوٹل میں ہو؟ میں یہی ہوں نا، آؤ نا سب مل لو سب سے، کسی سے کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا، سب کی طرف دیکھا اور پھر واسق کی طرف آئی۔ آئسا ادھر اپنے فرینڈ کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میں نے کہا آئیں آپ سب سے ملنے۔ 2 روز بعد وہ UK جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، آپ سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ یزدی بھیا میں نے ادھر ہی بلا لیا اسے، ٹھیک سے مل لیجیے گا پلیز۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے وہ جو معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی، سمن کو پہلی بار وہ بہت ہی بری لگی۔ اس وقت اس نے یہ کام معصومیت میں ہرگز نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ اس بار شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، وہ کچھ تو ٹھان کر بیٹھی ہے۔ تم کافی اس سے ملنے کے لیے، جاؤ مل کر آؤ۔ آپ لوگ جائیں یزدان بھائی۔ واسق کا دل کہہ رہا تھا آج اریبہ کو 2-4 لگا ہی دے، مگر یزدان کے جواب نے اسے حیران کیا۔ شاکر کو چونکایا اور سمن کو صدمے میں ڈال دیا۔ اوکے مل لیتا ہوں پاپا اور مرتضیٰ، آپ سب لوگ نکلے، میں اور اریب مل کر آتے ہیں، سمی کو بھی لے جائیں۔ وہ جو سنجیدگی سے بول رہا تھا کسی کو یقین کیا آنا تھا، مگر کچھ کہنے کی ہمت کہاں تھی۔ وجدان صاحب نے اسے دیکھا، پھر شانی اور مما جان کو کار میں بٹھانے لگے۔ مرتضیٰ نے صبا نثر دعا کے لیے ڈور کھولا۔ آؤ سمی۔ مرتضیٰ نے دانت پر دانت رکھ کر کھڑی سمن کو سنجیدگی سے پکارا۔ میں یزدان کے ساتھ آؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے یزدان کا بازو تھام لیا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گھر جاؤ، میں شاکر کے ساتھ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ آواز نرم تھی مگر اپنا بازو سختی سے چھڑوا کر اس نے سمن کا ہاتھ مرتضیٰ کی طرف بڑھا دیا، پھر شاکر کو اشارہ کیا۔ وہ کاندھے اچکا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سمن وہیں کھڑی اریبہ کے ساتھ جاتے یزدان کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ واسق گہری سانس لے کر ساتھ ہو لیا تھا۔ شاکر نے بھی قدم بڑھا دیے، ادھر وہ وہیں کھڑی بس اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ آؤ چلتے ہیں یار، بھیا کو تم سے کوئی نہیں جیتنے والا ہے۔ مرتضیٰ نے قریب آ کر سرکوشی کی مگر سمن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مرتضیٰ، اس بار بات کچھ اور ہے۔ وہ جانے کیوں مشکوک ہو گئی تھی، کچھ تو تھا جو یزدان کے دماغ میں چل رہا تھا، اور کیا ہونا تھا یہ کب پتہ چلے گا کیا معلوم۔ کچھ تو تھا جو سمن کو کھٹک رہا تھا مگر کیا، وہ سمجھ میں نہیں آنے والا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی یہ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔